ناول دھوپ چھاؤں ساہرجائی، تحریر ہما قریشی۔ لاسٹ ایپیسوڈ۔ عدالت میں احمد کے خلاف پچھلے 3 ماہ سے کیس چل رہا تھا اور جب سے ہی وہ پولیس کسٹڈی میں تھا۔ یہ کیس ارتضیٰ کی جانب سے چل رہا تھا جبکہ آج عدالت میں اہم گواہ کے طور پر افکر نے پیش ہونا تھا۔ کمرہ عدالت ایک بار پھر سج چکا تھا، احمد کے ٹہرے میں کھڑا تھا۔ دونوں وکیلوں کے بیچ جرا جاری تھی، آج آر یا پار۔ یور آنر، میں وٹنس باکس میں اپنے سب سے اہم گواہ اور جائے حادثہ کے شکار مسٹر شیر افغان ہاشمی کو بلانا چاہوں گا، جو پچھلے کئی ماہ سے زخموں سے چور بدل لیے اپنے گھر فیملی سے دور ایک سرکاری ہسپتال میں لاوارثوں کی طرح زندگی اور موت کے بیچ لٹکے رہے تھے۔ وکیل کے لفظوں نے سب کو ہی حیران کر دیا تھا۔ اجازت ہے، جبکہ احمد اور اس کے والد نے تیزی سے پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا، جہاں وہ سب سے آخر کی نشستوں میں موجود چہرے پر سے ماسک ہٹاتا مسکراتا ہوا وٹنس باکس کی جانب بڑھا تھا، جبکہ مخالف وکیل کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ مطلب ایک مرا ہوا شخص کیسے واپس آ سکتا تھا؟ مسٹر شیر افغان ہاشمی، کیا آپ عدالت کو بتانا چاہیں گے کہ آپ اتنا عرصہ کہاں غائب رہے اور آپ کی گمشدگی کی کیا وجہ تھی؟ افغان نے ایک مسکراتی نظر احمد کے فخر چہرے پر ڈالی تھی۔ یور آنر، میں شیر افغان ہاشمی، اجالا ریپ کیس کا سب سے اہم گواہ۔ میں اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنے سے پہلے احمد صفدر کی اور اپنی دوستی سے دشمنی تک کی کہانی آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ سے بولا، اجازت ہے۔ جیسا آپ کی اجازت دیتے ہی وہ اپنی اور احمد کی دوستی، بینا کی حماقت، اجالا کو ٹریپ کرنا سب بتاتا چلا گیا اور کمرہ عدالت میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ شیر افغان کے ولیمے کے دن۔ ہیلو جالا، کہاں ہو تم؟ احمد نے اپنی پلاننگ کے تحت کال ملائی تھی۔ یار بس افغان کے گھر جانے کے لیے نہیں کر رہی ہوں، میں نے ارتضیٰ کو کہا تھا بٹ وہ بزی ہے اور شام میں سیدھا ہوٹل ہی جائے گا۔ وہ اپنی تیاری پر ایک آخری نگاہ ڈالتی مصروف سی بولی، اوہ دیٹس گریٹ، میں ابھی وہیں جا رہا ہوں، تو کیا تمہیں پک کر لوں؟ اچھا آ جاؤ، میں بس ریڈی ہوں۔ وہ تیزی سے حامی بھر گئی، جبکہ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اپنے راستے کی جانب گامزن تھے۔ پیاری لگ رہی ہو، یہ بتاؤ اب تم کب شادی کر رہی ہو؟ کیونکہ افغان کی تو شادی ہو گئی اور ارتضیٰ کبھی تمہیں لفٹ نہیں کرانے والا۔ وہ ڈرائیونگ میں مصروف سا بولا، کم آن، شیر کے بارے میں میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ ہاں وہ ایسا چاہتا تھا بٹ اب اس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنی وائف کے ساتھ خوش ہے۔ اور رہی ارتضیٰ کی بات، تو میری عزت نفس گوارا نہیں کرتی کہ جو شخص بار بار میری ذات سے انکاری ہو میں اسی کے آگے پیچھے گھوموں۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ سمجھ کر سر ہلا گیا۔ مطلب اب افغان تمہیں اپنی زندگی میں کوئی جگہ نہیں دے سکتا، رائٹ؟ وہ پرسوچ سا بولا، یار کیوں دے گا، وہ اس کی وائف ہے، اب فیملی ہے، میں کہاں سے آ گئی؟ وہ ضد ہوئی، اور یار میں بتانا ہی بھول گیا، مجھے پہلے ذرا ایک کام سے اپنے دوست کے گھر جانا ہے، کچھ سامان لینا ہے، پھر میں تمہیں افغان کے گھر چھوڑ دوں گا اگر تم مائنڈ نہ کرو تو۔ وہ بہت مکاری پن سے بولا تو وہ کندھے اچکا گئی، جبکہ اب گاڑی ایک سنسان علاقے میں بلڈنگ کے پاس ٹھہری۔ چلو یار تم بھی اوپر چلو، میرے دوست کی وائف سے بھی مل لینا۔ اس کے بے حد اصرار پر وہ مان گئی تھی، جبکہ وہ بہانہ کرتا اسے فلیٹ نمبر بتاتا خود الٹے قدموں واپس چلا گیا تھا۔ اوہ تو آپ ہے اجالا، جس کے پیچھے شیر افغان پاگل تھا۔ احمد کے دوست کی وائف اسے ذرا عجیب لگی تھی۔ احمد کہاں رہ گیا، ہمیں اب نکلنا چاہیے، وہ بیزار ہوئی تھی۔ ارے یہ کولڈ ڈرنک تو فنش کریں پہلے، وہ جلدی سے بولے، جبکہ اس نے ایک سپ تک نہیں لیا۔ نو تھینکس، وہ صاف انکار کر گئی۔ دونوں نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ اجالا اگر آپ ایسے کریں گی تو ہمیں لگے گا کہ آپ کو ہمارے گھر آنا اچھا نہیں لگا، پلیز۔ وہ لڑکی بڑی دل فریب مسکراہٹ لبوں پر سجاتی مکاری پن سے بولی تو وہ اسے دیکھتی ایک ہی گھونٹ میں ساری کولڈ ڈرنک پی چکی تھی۔ چلے میں دیکھتی ہوں احمد کہاں رہ گیا، ورنہ اسے کہیے گا میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ وہ فوری کھڑی ہوئی، عجیب گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ شیور، وہ دونوں میاں بیوی بھی ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے۔ ابھی اجالا نے ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ اسے ایک زبردست قسم کا چکر آیا تھا اور وہ لہرا کر پیچھے کی جانب گری تھی۔ کولڈ ڈرنک میں ہیوی ڈوز ڈرگز کا استعمال کیا گیا تھا۔ تو پھر ہم جائیں احمد صاحب؟ اجالا کو بے ہوش دیکھ وہ لوگ شرارت سے بولے تھے جو کچھ لمحے قبل ہی فلیٹ میں انٹر ہوا تھا۔ ہاں جی، آپ کا کام یہیں تک تھا۔ یہ فلیٹ ہے کس کا ویسے؟ وہ 2 کمروں پر مشتمل لگژری فلیٹ کا جائزہ لیتا بولا، چھوڑو نا، تم انجوائے کرو۔ وہ آنکھیں مارتے نکل چکے تھے، جبکہ احمد اسے اٹھا کر بیڈ روم میں لایا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ نفرت سے کھڑا اسے گھورتا رہا تھا، جو نشے کے باعث نہ مکمل بے ہوش تھی اور نہ ہی ہوش میں تھی۔ وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی، ڈرگس آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ یہ وہی چہرہ تھا جس سے شیر افغان کو بے پناہ محبت تھی، تو اس وجود کی تباہی تو یقینی تھی۔ وہ ہر اس فرد کو برباد کرنا چاہتا تھا جس کا واسطہ شیر افغان ہاشمی سے ہو، اور جب نفرت کی انتہا ہوئی تو وہ بے ہوش پڑی اجالا پر بے حسی سے جھکا تھا، جس کا قصور محض اتنا تھا کہ وہ شیر افغان کی محبت تھی۔
رات کا وقت تھا، اجالا نے آنکھیں کھولیں تو خود کو انجان جگہ پر پایا۔ دماغ نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ کچھ لمحوں میں ذہن بیدار ہوا تو آنکھوں کے سامنے عجیب سے لمحات گزرے۔ کسی کی دھمکیاں میں سرگوشی، وہ بھاری سر کے ساتھ اٹھ بیٹھی تھی، کمبل میں چھپے اپنے بکھرے سراپے پر نظر ڈالی تو اس کا سر بری طرح گھوم گیا تھا۔ نظروں کے سامنے احمد کا فلیٹ میں لانا اور پھر اس کے قریب آنا، وہ ایک لمحے کو سانس لینا بھول گئی۔ وہ بھاگ کر باہر کی جانب بڑھی تو فلیٹ بالکل خالی تھا، مگر اس کی حالت اس پر گزری قیامت کا چیخ چیخ کر پتہ دے رہی تھی۔ اس نے فلیٹ میں پڑا اپنا بیگ اٹھایا اور اس میں سے جھٹ موبائل نکال کر کپ کپاتے ہاتھوں سے کال ہسٹری میں موجود پہلا نمبر ڈائل کیا تھا، جو شیر افغان کا تھا۔ ہیلو افغان، میں اجالا بات کر رہی ہوں، پلیز یہاں آ جاؤ، پلیز مجھے یہاں سے لے کر جاؤ، میں برباد ہو گئی افغان، تمہاری محبت نے مجھے برباد کر دیا، میں پلیز۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ افغان جو مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا، اس قدر عجیب طرز تخاطب پر وہ کسی انہونی کے ڈر سے بغیر کسی کو بتائے اجالا کے بتائے گئے ایڈریس پر پہنچا تھا، جہاں ایک الگ ہی قیامت اس کی منتظر تھی۔ یہ سب احمد، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، میں کیا کروں گی افغان؟ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے بآواز سو رہی تھی، جبکہ وہ ضبط سے آنکھیں میچ کر کھڑا تھا۔ اجالا سنبھالو خود کو، اس نے دلاسا دیا۔ سمجھ سے باہر تھا کہ آخر ان کا بچپن کا دوست ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا۔ کیسے سنبھالوں؟ تم مجھے مار دو، مجھے مار دو ورنہ میں خود کو مار لوں گی۔ میں تم پر اپنا خون معاف کرتی ہوں، پلیز مجھے برباد کر دیا۔ میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ احمد نے مجھ سے میری شناخت، میری عزت نفس چھین لی۔ میرا کیا قصور تھا؟ صرف اتنا کہ تم میرے دوست ہو۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، خود کو نوچ رہی تھی، کسوٹ رہی تھی، جبکہ وہ آنکھوں میں بے پناہ سرخی لیے ضبط سے کھڑا تھا۔ احمد کا رویہ سمجھ سے باہر تھا، دماغ میں عجیب سی جنگ چل رہی تھی۔ اجالا ریلیکس، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ وہ اپنے نمبر پر ارتضیٰ اور ناصر صاحب کی کال سے آتی دیکھ ٹینشن میں پاگل ہو رہا تھا۔ نہیں، مجھے مار دو تم۔ نہیں، میں یہاں کہاں سے جاؤں گی؟ میری کوئی پہچان نہیں ہے، لوگوں کو کیا جواب دوں گی میں کیا جواب دوں گی؟ بولو۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب اسے صرف اس لیے کیا ہے کہ میں شیر افغان ہاشمی کی محبت ہوں۔ وہ تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے افغان، وہ تم سے بینا کی محبت کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اور مجھے دھمکی دی تھی کہ میں تمہیں کچھ نہ بتاؤں ورنہ وہ تمہاری بیوی کو۔ میرا کیا قصور تھا افغان؟ وہ پاگل ہوتی وحشت کے مارے چیخنے لگی تھی۔ تم یہاں سے میرے ساتھ جاؤ گی اور اس حقیقت کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی تم، اور احمد کو یہ بات پتہ نہیں لگنی چاہیے کہ میں اس کی حقیقت سے واقف ہوں۔ تم بالکل ریلیکس جاؤ گی میرے ساتھ۔ وہ سمجھانے کی غرض سے بولا تو اس نے بے یقین نظروں سے افغان کو دیکھا تھا۔ اور پھر سب مجھے پتھر ماریں گے کہ میں کس رشتے سے تمہارے ساتھ، میں برباد ہو گئی۔ نہیں، تم مار دو نا مجھے۔ وہ بلک بلک کر روتی اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی تھی۔ اجالا پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میرا ولیمہ ہے آج، اور بات سنو میری، کوئی تم سے سوال نہیں کرے گا کیونکہ تم میرے ساتھ جاؤ گی میری بیوی بن کر، سمجھ گئی؟ اس نے یکایک ایک فیصلہ لیا تھا۔ دماغ میں ایک پرانی فلم گھوم گئی تھی جہاں نادیہ کی بے بسی عروج پر تھی اور پھر ایک شیر افغان دنیا میں آیا تھا۔ اجالا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ میں تم سے کوئی نکاح نہیں کروں گی، سنا تم نے؟ اور حیات، میری وجہ سے اس کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ میں کسی کو برباد نہیں کرا، مگر میں تمہیں نادیہ نہیں بننے دے سکتا۔ وہ شدت سے جھنکاڑا تو اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ نہیں شیر افغان، کیوں اپنی اور میری جان عذاب میں ڈال رہے ہو؟ کیوں دوسرے کا گناہ اپنے سر لے رہے ہو؟ وہ بے بس تھی۔ احمد کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، مگر ابھی تم چلو میرے ساتھ۔ وہ زبردستی اس کی حالت درست کرواتا محض 2 گھنٹے کی کارروائی کے بعد بینکویٹ میں موجود تھا، جہاں حیات اور ایک جہان اس کا منتظر تھا، جبکہ سر جھکا کر کڑی اجالا پھر پتھر کی ہو گئی تھی۔ یور آنر، اس پری پلانڈ ریپ کے اہم گواہ یہ دونوں احمد سلطان کے قریبی دوست ہیں، اور اجالا کی میڈیکل رپورٹ جس میں بات صاف ظاہر ہے کہ یہی اصلی مجرم ہے جس نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے مجھ پر بھی قاتلانہ حملہ کرایا تھا۔ میں 8 ماہ ایک نامعلوم ہسپتال میں زخمی پڑا رہا، میرا شمار نہ زندوں میں تھا نہ مردوں میں، اور اجالا کا قاتل یہ ہے۔ میں معزز عدالت سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ احمد سلطان کو سخت سے سخت سزا سنائیں۔ وہ ایک ہی سانس میں ساری حقیقت گوش گزار کر گیا تھا، جبکہ وکیل صاحب کہکا لگا اٹھے تھے۔ او مائی گاڈ یور آنر، جب مسٹر شیر افغان ہمیں اپنی کہانی سنا رہے تھے تو بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی فلم کی سٹوری ہو۔ ویسے افغان صاحب سٹوری مائنڈ مت کیجیے گا، یہ بتائیے آپ نے یہ سٹوری کسی انڈین یا پاکستانی مووی سے انسپائر ہو کر خود ہی گھڑ لی؟ مخالف وکیل نے شیر افغان کے قریب آتے کمینگی سے پوچھا تھا۔ آبجیکشن یور آنر، میرے ساتھی وکیل ایک لڑکی پر ہوئے ظلم کی داستان کو مووی سے تشبیہ دے کر نہ صرف مرحومہ کی روح کو تکلیف دے رہے ہیں بلکہ معزز عدالت کو اور اس میڈیکل رپورٹ کو بھی جھوٹا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ افغان کے وکیل نے تیزی سے آبجیکشن کیا تھا۔ آرڈر
میڈیکل رپورٹ پیش کی جائے۔ جج صاحب نے رپورٹ پر طاہرانہ نگاہ گھمائی تھی۔ یہ عدالت ملزم احمد کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیتی ہے۔ یور آنر، یہ سب سراسر الزام ہے مجھ پر، جبکہ کچھ ماہ قبل اس شخص نے مجھ پر میرے ہی گھر میں آ کر قاتلانہ حملہ کیا تھا، جس کی CCTV فوٹیج کمرہ عدالت میں پیش کی گئی تھی۔ اور ریپ وکٹم اجالا کا مجرم میں نہیں بلکہ شیر افغان ہاشمی خود ہے، جس نے دوستی کی آڑ میں ہم سب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ پہلے میری بہن اور اب بیچاری اجالا۔ وہ تیز لہجے میں بہت صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ افغان کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا۔ آرڈر، گواہان کو پیش کیا جائے۔ سب سے پہلے احمد کا دوست کٹہرے میں آیا تھا۔ جج صاحب، میں وٹنس باکس میں گواہ کو بلانے کی اجازت چاہوں گا۔ اجازت ہے؟ جی مسٹر سمتھ، آپ بتائیے کہ شیر افغان کی خود ساختہ اسٹوری میں کتنے فیصد سچائی ہے؟ وکیل صاحب اور اب اس کی جانب آئے، جس نے آگے کی نشستوں میں بیٹھی اپنی گرل فرینڈ اور اپنی حالیہ بیوی کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس کی کچھ پرسنل تصاویر افغان اور ارتضیٰ کے پاس محفوظ تھیں۔ اس بار انہوں نے بھی بلیک میل کرنے کے لیے انہی کا حربہ آزمایا تھا۔ یہ سچ ہے کہ اس رات اجالا کا ریپ احمد نے ہی کیا تھا، اور اس ڈرنک میں ڈرگز میری بیوی نے ہی ملائی تھی۔ وہ لب چباتا تیزی سے بول گیا۔ آپ جا سکتے ہیں۔ میں معزز عدالت سے دوسری اہم گواہ سمد صاحب کی بیوی کو وٹنس باکس میں بلانے کی اجازت چاہوں گا۔ اجازت ہے؟ جی محترمہ، تو آپ ہیں سمد صاحب کی بیوی؟ اس نے تھوک نگل کر سر ہلایا۔ تو ذرا آپ معزز عدالت کو یہ بتائیے گا کہ افغان صاحب نے یہ جھوٹ بولنے کے لیے آپ کو کس طرح بلیک میل کیا ہے؟ افغان اور ارتضیٰ نے لب بھیجے۔ یہ جھوٹ ہے۔ میں جو کہوں گی سچ کہوں گی، اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی۔ میں، احمد اور میرے ہسبینڈ بہت اچھے دوست ہیں۔ سمت کے کہنے پر ہی میں نے یہ کام کیا تھا۔ اس دن اس لڑکی کو احمد اسی ارادے سے فلیٹ میں لایا تھا۔ اجالا کے بے ہوش ہونے کے بعد ہم فلیٹ سے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد وہاں کیا ہوا ہم نہیں جانتے، مگر احمد سلطان کے ارادے ہرگز بھی نیک نہیں تھے۔ یور آنر، آپ نے گواہان کی گواہی تو سن لی۔ اب میں معزز عدالت کو اس رات کی گفتگو کی ریکارڈنگ سنانا چاہوں گا، جو احمد اور اجالا اور پھر سمد صاحب کے بیچ ہوئی تھی۔ اجازت ہے؟ کمرہ عدالت میں اجالا اور احمد کی ایک اور ریکارڈنگ پلے کی گئی تھی، اور اس کے بعد سمد اور احمد کی، جس میں وہ اسے تیاری مکمل رکھنے کی تلقین کر رہا تھا۔ آبجیکشن یور آنر، یہ میرے بیٹے پر جھوٹا اور بے بنیاد الزام ہے۔ صفدر صاحب چاروں طرف سے شکست دیکھ چیخ اٹھے تھے۔ آبجیکشن اوور رولڈ۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے وٹنس باکس میں آ کر کہیے۔ ان کا اعتراض فوری مسترد ہوا، جبکہ وہ وکیل کے اشارے پر لب بھیج کر اپنی نشست سنبھالی۔ یہ عدالت ملزم احمد کو پولیس کی تحویل میں دیتے ہوئے پولیس کو کیس کی مزید چھان بین کا حکم سناتے ہوئے عدالت کی کارروائی کو اگلے ہفتے تک کے لیے ملتوی کرتی ہے، اور شیر افغان ہاشمی کو اس بات کا پابند کرتی ہے کہ وہ عدالت کے کسی بھی فیصلے سے قبل یہ ملک چھوڑ کر جانے کے اہل ہیں۔ عدالت برخاست ہو گئی تھی، اور احمد چیختا چلاتا پولیس کی تحویل میں بھی افغان پر بری طرح چلا رہا تھا۔ آئزل گڑیا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر ہم بابا ساتھ باہر جائیں گے۔ چند ماہ کی آئزل کو کپڑے پہناتی اسے باتوں میں بگڑتی۔ یہ خوبصورت منظر وہ اپنی محبوب بیوی کی دلکش آواز سن کر آہستہ سے دروازہ کھولتی افغان کے چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ وہ ریحان کو پہلے ہی تیار کر چکی تھی۔ زوجہ، کیا باتیں چل رہی ہیں میری ننھی سی جان کے ساتھ؟ وہ جھولے سے آلیان کو اٹھا کر اپنے سینے پر لٹاتا اس کی زلفوں سے ایک لٹ کھینچ کر شرارت سے بولا۔ آ گئے آپ؟ کیس کا کیا بنا؟ اس کی شرارت پر گھورا جسے چندہ فرق نہیں پڑا تھا۔ ساتھ ہی وہ آئزل کو کندھے سے لگاتی سنجیدگی سے استفساریہ بولی۔ اگلی پیشی میں وہ علیحان کے گالوں پر بوسہ دیتا مصروف سا بولا تو حیات نے اس سست نظام پر منہ بسورا۔ ویسے آپ تو پھر بہت تھک گئے ہوں گے؟ وہ اس کے چہرے پر واضح تھکن کے آثار دیکھ فکر مندی سے بولی۔ آج افغان نے انہیں باہر لے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ کراچی واپس آ گئے تھے، مگر افغان ابھی تک سوشلائز نہیں ہوا تھا۔ وہ زیادہ تر گھر ہی رہتا تھا۔ زیادہ تر لوگوں کو ابھی تک اس کی واپسی کا علم نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھا رہے تھے۔ انہیں احمد کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے میں کئی ماہ لگ گئے تھے۔ ہاں یار، آج میرا موڈ بالکل بھی نہیں ہے باہر جانے کا۔ وہ اس کو قریب آنے کا اشارہ کرتا بے چارگی سے بولا، تو وہ مسکراہٹ ضبط کرتی اس کے بازو پر سر رکھتی مزے سے لیٹ گئی تھی، اور آئزل کو اٹھا کر اپنے سینے پر لٹا لیا تھا۔ شیر افغان نے بچوں کو سینے پر لٹا لٹا کر ان کی عادت خراب کر دی تھی، جبکہ آئزل سر اٹھاتی نیلی آنکھوں سے ٹکر ٹکر باپ کی جانب دیکھ رہی تھی، جس نے آج نہ جانے کیوں اسے گود میں نہیں لیا تھا۔ میری شہزادی، بابا پاس آنا ہے میری گڑیا کو۔ وہ علیحان کو حیات کے پاس لٹاتا خود اٹھ کر بیٹھتا اپنی بیٹی کو آغوش میں بھر چکا تھا، جو فوری اس کے کندھے سے سر ٹکاتی آنکھیں موند گئی۔ نیند کی وجہ سے وہ اونگ رہی تھی۔ حیات، تم میری بیٹی کو سونے نہیں دیتی ہو کیا؟ یہ جیسے ہی میری گود میں آتی ہے اسے نیند آنے لگتی ہے۔ حیات لیٹی ہوئی تھی، جبکہ وہ بیٹھ کر دھیرے سے اس کی پیٹھ تھپک رہا تھا۔ یہ خود نہیں سوتی، آپ کی گود کی عادت ہو گئی ہے اسے۔
اب آپ دیکھیے گا یہ جو آپ 15 دنوں کے لیے کام کے سلسلے میں باہر جاتے ہیں نا، یہ مجھے بہت تنگ کیا کرے گی۔ وہ اپکن کو دیکھ گھور کر بولی تھی جو مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ تم فکر نہ کرو، میں اپنی سویٹ ہارٹ کو اپنے ساتھ لے جایا کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ بابا اور بابا کی جان ساتھ جائیں گے اور مما کا بیٹا یہیں رہیں گے۔ وہ ایک دم آنکھیں کھولتی عادل کے منہ سے چھوٹا سا ہاتھ نکالتا محبت سے اس کے گال چھو کر بولا تو حیات تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیوں؟ ہم یہاں اکیلے کیوں رہیں گے؟ ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ ابکن میں دیکھ رہی ہوں جب سے یہ آئی ہے آپ نے مجھے پیار نہیں کیا، بس آتے ہی اسے گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ حیات کو جھٹ اپنا دکھ یاد آیا تھا۔ سوچ لو، کیونکہ جب میں موڈ میں ہوتا ہوں تو تمہیں فوراً سے اپنی تھکن یاد آ جاتی ہے۔ افکن میں بچوں کے ساتھ سارا دن اور ساری رات جاگتی ہوں، تھک جاتی ہوں۔ اب آپ اپنے بچے سنبھالیں، میں چلی اپنی نیند پوری کرنے۔ وہ شرارت سے اسی کے لہجے میں بولا تو وہ خفگی سے اس کے کندھے پر مکہ مار کر واپس لیٹ گئی تھی۔ میں اور میرا بیٹا جا رہے ہیں نیچے علیحان کے دادا کے پاس، آپ دونوں باپ بیٹی اب یہاں بیٹھے اکیلے، وہ سنانے والے لہجے میں بولتی تیزی سے فرار ہونے لگی تھی۔ تو افکن بھی سوتی ہوئی ایزل کو جھولے میں ڈال کر تیزی سے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ ابھی کہاں سویٹ ہارٹ، آج تو میں آپ کا شکوہ دور کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور اب تو میری بیٹی بھی سو گئی ہے، تو کیا خیال ہے پھر چلے ڈیٹ پر؟ اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتا وہ ایبرو اٹھا کر شرارت سے بولا تو اس نے آنکھیں گھمائیں۔ جناب آئیڈیا تو برا نہیں ہے، مگر وہ علیحان کو کندھے پر منتقل کرتی ذرا نزدیک ہوئی، جس کی تیشنہ نگاہیں اس کے تیکھے نقوش میں الجھ گئی تھی، مگر وہ نرمی سے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھتا ایبرو اٹھا کر بولا، مگر آپ کے رومانٹک موڈ اور ڈیٹ کو ستیہ ناش کرنے کے لیے آپ کا بیٹا بھی جاگ رہا ہے۔ وہ اس کی مخمور آنکھوں میں محبت سے جھانکتی تیزی سے دونوں کو ٹکر ٹکر دیکھتے علیحان کا چہرہ اس کے چہرے سے لگاتی کھلکھلا کر فاصلے بولی، یار یہ غلط بات ہے۔ وہ جھٹ علیحان کو گود میں تھامتا اسے بھی کمر سے تھام کر قریب کر چکا تھا۔ تو آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کرتی وہ آنکھیں گھما کر سوالیہ گویا ہوں، بتا دو؟ وہ مزید نزدیک آیا تھا۔ ہاں بتا دے، وہ شرارتی لہجے میں بولی۔ کان میں بتاؤں ورنہ تم کہو گی ابکن آپ کے بچے سن رہے ہیں؟ وہ کان کے نزدیک جھک کر گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتا اسے سرخ کر گیا تھا، جبھی وہ تیزی سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو دھکیلتی خود کھلکھلا کر نیچے کو بھاگی تھی۔ ارے سنو تو، ابھی تو میری بات ادھوری ہے، وہ تیز آواز میں بولتا خود بھی مسکرا کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے بیٹے کے ساتھ اس کے پیچھے گیا تھا، جو ایک لمحے کو سیڑھیوں کے عین وسط میں ٹھہری تھی، مگر افکن کو شرارت سے آنکھ کا کونا دبا کر معنی خیز مسکراہٹ پاس کرتا دیکھ گھور کر نیچے بھاگ گئی تھی۔ جانا اور کتنی دیر ہے یار، ذرا جلدی تیاری مکمل کریں حیات بیگم، میں دلہن کا ماموں اور آپ واحد مامی ہیں، تو کیا ہم مہمانوں کی طرح جاتے اچھے لگیں گے؟ وہ حیات کو چھیڑنے کی غرض سے جان بوجھ کر اسٹائلش میرون رنگ گاؤن میں ملبوس حیات کو اسے حصار میں قید کرتا شرارتی لہجے میں بولا تھا، جو کانوں میں ڈائمنڈ اسٹڈ ڈالتی اس کے پیٹ میں کوہنی مارتی اب جلدی جلدی کلائیوں میں جڑاؤ کنگن ڈال رہی تھی۔ آئزل اور علیحان کو بابا کو دیں آپ، وہ بیڈ پر بیٹھتی پاؤں میں ہیل ڈال رہی تھی، جبھی وہ سائڈ ڈرار سے خوبصورت سا جیولری کیس نکالتا گھٹنوں کے بل نزدیک بیٹھا تھا۔ اب کن یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اسٹرپس لگانے پر وہ گڑبڑائی۔ وہ خاموش رہی، جبھی اس نے سلور کلر کی خوبصورت سی پادیب اس کے نازک سے پاؤں میں سجائی تھی، جو مبہوت سی سیاہ رنگ 3 پیس میں ملبوس اپنے قدموں میں جھکے اس نیلی آنکھوں والے شہزادے کو شدت سے نہار رہی تھی۔ یہ تحفہ تمہیں کافی عرصے سے دینا چاہتا تھا، مگر بچوں کی وجہ سے وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ جو ٹرانس میں دیکھتی شہر میں جگڑی تھی کہ افکن کی آواز پر چونکی، جس کی نیلی چمکتی آنکھوں میں محبت اپنی چھاپ دکھا رہی تھی۔ بچوں کے بعد سے ہم زیادہ ہی مصروف رہنے لگے ہیں، ہے نا؟ ویسے یہ پائل بہت پیاری ہے، بالکل میری طرح۔ وہ مسکرا کر دھیرے سے پائل پر ہاتھ پھیری شرارت سے بول کر کھڑی ہونے لگی، تو اس نے قدوں پر ہاتھ جما کر اس کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ جانا یہ پیاری سی پائل آپ صرف میرے لیے اور صرف اس کمرے کی حدود تک پہن سکتی ہیں۔ وہ لاک کھول کر پائل واپس کیس میں ڈالتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ حیات اپنے ہیرو کا پوزیسو انداز سے محظوظ ہوتی مسکراہٹ چھپا گئی، جس نے آئیبرو اٹھائے۔ کیوں مسکرا رہی ہو؟ خود کھڑے ہوتے ساتھ ہی ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا تھا، جو دھیرے سے نفی میں سر ہلاتی سنگھار آئینے کے پاس آتی اپنا جوڑا سیٹ کرتی شانوں پر دوپٹہ ڈالے اس کے نزدیک آئی، جو عین پیچھے کھڑا تھا۔ اب ان دونوں کا عکس آئینے میں واضح اور بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ اب اچھے لگ رہے ہیں ہنم، اب اچھے لگ رہے ہیں نا ہم، میڈ فار ایچ ادر۔ وہ آنکھوں میں دلکش رنگ سجائے محبت سے بولی، جس نے اسے تھام کر قریب کرتے پیشانی پر لب رکھے تھے۔ آئی لو یو، ناٹ اونلی فار وٹ یو آر بٹ فار وٹ آئی ایم وین آئی ایم ود یو۔ اس خوبصورت اظہار پر حیات کے دلکش چہرے پر شرم و حیا کے بہت سے رنگ رقصاں ہوئے تھے۔ افکن نے بڑی دلچسپی سے اس کا یہ انداز دیکھا تھا، جو کبھی کبھی ہی دیکھنا نصیب ہوتا تھا۔ یار اب شرما کر بعد میں دکھا لینا، میں تمہاری ان اداؤں کو فنکشن کے بعد سراہ لوں گا، کیونکہ بابا لوگ پہنچ چکے ہوں گے
اور اب ہمارے بچے اپنے دادا دادی کو اچھا خاصا تنگ کرے ہوں گے زوجہ، اب ہم دونوں ننھے فرشتوں کے ماں باپ بھی ہیں۔ وہ کان کے نزدیک بھاری لہجے میں سرگوشی کرتا حیات کو گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ ہاں، آپ کے خود کے جذبات جاگ رہے ہیں اور الزام مجھ پر لگا رہے ہیں۔ اب چلیں، آپ کی بھانجی اور داماد ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ گھور کر تیز لہجے میں بولتی ہاتھ تھام کر باہر کی جانب جانے لگی تو وہ کہکہا لگاتا اس کے ہم قدم ہوا۔ آج آبسا اور ارتضا عباس کے ولیمے کا فنکشن تھا، جو شیر افکن کی غیر موجودگی اور حالات کے پیش نظر کافی مہینوں سے پینڈنگ پر تھا۔ اس تقریب میں شہر کی بڑی بڑی ہستیاں موجود تھیں، ہر سو خوشیاں اور مسکراہٹ رقصاں تھیں۔ ایسے میں سب کی توجہ کا مرکز صرف ان دونوں کے چاند سورج کی جوڑی تھی، جو ایک دوسرے کے سنگ حسین اور مکمل تھی۔ یار، یہ تمہارا بھائی کہاں رہ گیا؟ پیازی رنگ ڈیزائنر میکسی زیبتن کے ہیوی جویلری کے ساتھ وہ بلیک ٹکسیڈو میں ملبوس ارتضا کے سائے میں گھبرائی شرمائی سی کھڑی تھی، جس کی کرسٹل گرے آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجود تھا۔ لو دلہے میاں، تم نے یاد کیا اور ہم حاضر۔ اسٹیج پر چڑھتا افکن شرارت سے بولتا اس سے بغل گیر ہوا تھا، ساتھ ہی آبسا کا ماتھا دھیرے سے سینے سے لگا کر اسے پیار کیا تھا۔ بڑی جلدی نہیں آگے ماموں سوسے صاحب؟ وہ ذرا تنزیہ بولا، جبکہ حیات شرمائی سی آبسا کے پاس آئی تھی، جو ہیوی میک اپ۔ بس کیا کروں یار، میری بیوی لگی اتنی ہنسی رہی تھی کہ یہاں آنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ مسلسل شرارت کے موڈ میں تھا، جبکہ حیات جو آبسا سے باتوں میں مصروف تھی، افکن کی بے باکی پر سٹپٹا کر رہ گئی، جبکہ ارتضا کا شرارتی قہقہا بے ساختہ تھا۔ افکن، وہ میں بچوں کو دیکھ کر آتی ہوں، کافی دیر سے نہیں دیکھا میں نے۔ وہ اپنی جھیم مٹاتی اسٹیج سے اتر گئی تھی، جبکہ وہ آبسا کی جانب متوجہ ہوا۔ آبسا نے چور نظروں سے ارتضا کو دیکھا، جو اب اپنے کسی بزنس سرکل کے بندے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ یار نہ دیکھو اس کی طرف، کھائے گا نہیں، اور ذرا کچھ کر کے تو دکھائے، میں طبیعت حرن کر دوں گا اس کمینے کی۔ اس کے شرارت سے بولنے پر آبسا نے گھور کر دیکھا، مگر اپنے دلہن ہونے کا لحاظ کرتی جوابی کارروائی سے اجتناب ہی برتا۔ پیارے لگ رہی ہو، بالکل میری ڈال جیسی۔ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر پیار کرتا وہ محبت سے بولا، جو اس کے سینے سے لگی اپنے ماں باپ کو یاد کر اداس ہو گئی تھی، مگر افکن کے ہولے سے سر تھپکنے پر وہ اپنے تاثرات پر قابو کر چکی تھی۔ چلو بھائی، اب تم یہاں آبسا کے ساتھ سکون سے بیٹھو، میں ذرا اپنی بیوی کو منا لوں۔ دیکھو کیسے روٹ کر سب سے پیچھے کی نشستوں پر جا کر بیٹھ گئی ہیں مادہ۔ وہ اس کا دور سے بھی اپنی طرف ناراضگی سے دیکھنا بھام چکا تھا۔ ہاں جاؤ، منا لو اپنی روٹھی بیوی کو، ورنہ تمہاری تو راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ اور ویسے بھی بیوی تو وہ تہوار ہے جو روز منانا پڑتا ہے۔ آبسا کی کمر کے گرد گھیرا تنگ کرتا وہ آنکھوں میں معنی خیز سے چمک لیے مبہم مسکراہٹ سے گویا ہوا تو آبسا نے گھور کر دیکھا تھا۔ یار صحیح بول رہا ہے، ہائے ہم مردوں کے دکھ۔ حیات میری جان سنو نا۔ وہ حیات کو تیزی سے فرار ہوتا دیکھ جلدی سے اسٹیج سے اترتا اس کی جانب بڑھا، جو جان بوجھ کر لیڈیز کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ گھور کر دیکھتا اب اپنے دوستوں کی جانب بڑھا تھا۔ ایک ماہ بعد کمرہ عدالت ایک بار پھر سج گیا تھا۔ آج احمد صفدر کی طرف سے گواہان اور ثبوت بھی موجود ہیں۔ افکن اس وقت شدید پریشانی سے دوچار تھا۔ آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ افکن کی جانب سے موجود وکیل اب خاموش تھے، جبکہ بازی ایک دم پلٹ کر گیند احمد کے کورٹ میں جا گری تھی۔ افکن اس وقت شدید پریشان تھا۔ اہم گواہ اجالا خود اس دنیا میں نہیں رہی تھی، جبکہ صفدر سلطان ان کے پیش کردہ تمام گواہ اور ثبوتوں کو غلط ثابت کر چکا تھا۔ انہیں کیس اپنے ہاتھ سے نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں معزز عدالت سے اپنے موکل کی صفائی میں پیش کیے جانے والے ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے مزید وقت دینے کی درخواست کرتا ہوں۔ انہیں اس وقت تاریخ لینے کے علاوہ اور کوئی معقول حل نہیں ملا تھا۔ اس سے قبل کہ احمد کا وکیل ضمانت کی درخواست کرتا، سبھی کسی آواز پر خاموش ہو گئے تھے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے وکیل صاحب، کیونکہ اس تمام قصے کی اہم گواہ یعنی میں حیات کاظمی خود عدالت میں آ گئی ہوں۔ عقب سے ابھرتی آواز پر سب کی گردنیں پیچھے کو گھومی تھی۔ افکن حیات کو دیکھ سٹپٹا گیا تھا۔ محترمہ، آپ کو جو بھی کہنا ہے وٹنس باکس میں آ کر کہیں۔ جج صاحب نے ذرا جانا پہچانا سا چہرہ دیکھ اجازت دی۔ نہیں حیات، جاؤ یہاں سے، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے، جسٹ گو۔ وہ اپنی جانب بڑھتے افکن کی التجائیں اور سخت نظریں نظر انداز کرتی قدم اٹھاتی کٹہرے میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ محترمہ، آپ کا نام؟ احمد کا وکیل جھٹ سوال جواب کرنا شروع کر چکا تھا، جو انتہائی نفرت سے احمد کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میرا نام حیات شیر افکن ہاشمی ہے، شیر افکن ہاشمی کی بیوی، اور احمد سلطان کے ہاتھوں برباد ہونے والا ایک کھلونا، اس بساط کا اہم مہرہ، جس نے میری لا علمی کا فائدہ اٹھاتے میرا استعمال کر مجھے میرے ہی شوہر کا مجرم بنا دیا۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تھی۔ افکن نے مٹھیاں بھینچی تھی۔ حیات بس خاموش ہو جاؤ، میں نے کہا نا، جاؤ یہاں سے، ہم کوئی کیس نہیں لڑ رہے۔ وہ شدید بے بسی سے بولا تھا۔ کیوں، آپ کو انصاف نہیں دلانا؟ مجھے، اجالا کو اور بہت سی لڑکیوں کو جن کی زندگی یہ آپ کے نام پر برباد کر چکا ہے؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی تو وہ لب بھینچ گیا۔ میں جو کہوں گی سچ کہوں گی اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی۔ میرا چہرہ یقیناً آپ لوگ ابھی تک نہیں بھولے ہوں گے۔
میں وہی لڑکی ہوں جس کی چند ماہ قبل سوشل میڈیا پر نازیبا حالت میں لیک ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ افغان کو لگا جیسے کسی نے اس کی آنکھ میں مرچیں ڈال دی ہوں، جبکہ سبھی نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا اور سب کی نظروں میں وہ ویڈیو ہی ایک دم گھوم گئی تھی۔ محترمہ، آپ کو جو کہنا ہے آپ بغیر کسی ڈر ہو اور ہچکچاہٹ کی عدالت کو بتا سکتی ہیں۔ مسز شیر افغان، اگر آپ نے عدالت کو گمراہ کرنے کی یا گواہ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو آپ کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیا جائے گا۔ انہوں نے استعفا ہوتے افغان کو باز رکھا تھا۔ اور پھر حیات ایک نظر افغان کو دیکھ الف سے یہ تک ساری روداد عدالت کے گوش گزار گئی تھی۔ احمد کا ٹریپ کرنا، اس کا کڈنیپ، اجالا کرے بینا کی موت کا بدلہ، حیات کی ویڈیو لیک کرنا، سب کچھ۔ اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا، جبکہ شیر افغان آنکھیں میچ کر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تسلیل کے باعث چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کتنی ہی دیر کمرہ عدالت میں سناٹا چھایا رہا تھا۔ احمد کا وکیل اب خاموش ہوتا، مزید جرأت ترک کرتا، اپنی نشست پر جا بیٹھا تھا۔ اب کہنے اور سننے کو رہ ہی کیا تھا۔ حیات کی ہچکی بن گئی تھی۔ یہ عدالت مجھے احمد صفدر سلطان کو، مسز حیات شیر افغان ہاشمی کو 3 سال تک گمراہ کرنے اور ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر لیک کرنے کے جرم میں سائبر لا سیکشن نمبر 21 اور 24 کے تحت 5 سال اور مزید 7 سال قید بمشقت 50 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کی سزا سناتی ہے، اور سائبر سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کو اس بات کا پابند کرتی ہے کہ وہ وکٹم کی مزید ذاتی نوعیت کی ویڈیوز مسلم اور مسلم کے گھر والوں سے نکلوا کر سسٹم سے ڈیلیٹ کرائے اور وکٹم کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرے۔ ابھی سزا ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ مزید توسیع کی گنجائش ابھی باقی تھی۔ ساتھ ہی عدالت مجرم احمد سلطان کو اجالا ریپ کیس میں دفعہ 376 کے تحت تعمر قید بمشقت اور پھانسی کی سزا سناتے ہوئے سزا کو جلد از جلد عمل میں لانے کا حکم سناتی ہے۔ عدالت اس سے قبل کے جج صاحب فیصلہ سنا کر اپنا پین کی نب توڑتے حیات کی آواز نے ماحول میں چھایا قیامت خیز سکوت توڑا تھا۔ میں حیات شیر افغان ہاشمی معزز عدالت سے یہ درخواست کروں گی کہ وہ میری اور اجالا جیسی کئی لڑکیوں کے مجرم کو پھانسی جیسی آسان سزا نہ سنیں، بلکہ اسے عبرتناک موت کی سزا سنیں، تاکہ آئندہ کوئی بھی احمد سلطان کسی حیات کاظمی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے سے پہلے، اجالا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے سے پہلے اس شخص کی عبرتناک موت کا انجام ضرور سوچ لے۔ میں معزز عدالت سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ مجرم احمد کو شہر کی مین شاہراہ میں بیچ سڑک پر تختہ دار پر لٹکانے کی سزا تجویز کرے، بلکہ اس کا جسد خاکی جب تک بھی چوراہے میں لٹکائے رکھنے کا حکم سنائے جب تک چیل کبھی اس کے جسم کی بوٹی بوٹی نہ نوچ لے، تاکہ پھر کوئی اس جیسا گندی نسل انسان کسی بنت حوا کا دامن داغدار کرنے سے قبل 100 بار ضرور سوچ لے۔ ان جیسوں کو عبرتناک موت ملنی چاہیے۔ پھانسی کی سزا بہت چھوٹی ہے، یہ عبرتناک موت کا حقدار ہے، اسے سخت سے سخت سزا سنائیں تاکہ میری زندگی کا کچھ حد تک پچھتاوا کم ہو سکے۔ وہ لہجے میں انتہا کی نفرت اور شفاقیت سے موتی تیز لہجے میں بولی تھی۔ جج صاحب نے بغور اس نازک سی لڑکی کو دیکھا تھا جو پورے وجود سے کپ کپا رہی تھی۔ چہرہ ضبط کی شدت سے سرخ پڑ گیا تھا، سیاہ چمکیلی آنکھوں میں لال ڈورے واضح تھے۔ افغان جو اسے ناراضگی ظاہر کرتا لاتعلقی برت رہا تھا، اسے ٹوٹا بکھرتا دیکھ بغیر کسی کی بھی پرواہ کیے دوڑ کر اس کے پاس آتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، جو اپنے مہربان کا سہارا ملتے ہی اسی سے اٹھی تھی۔ یہ عدالت اپنے سابقہ فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے حیات کاظمی کی تجویز کردہ سزا کو جلد از جلد عمل میں لانے کا حکم سناتی ہے، اور حیات شیر افغان ہاشمی کو ہمارے سرکاری ڈپارٹمنٹس کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کراتی ہے کہ آئندہ انہیں یا ان کی فیملی کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہرگز نہیں کرنا پڑے گا۔ عدالت درخواست۔ عدالت نے حیات کے ایک ایک لفظ پر عمل کرتے اس کی من مرضی کا فیصلہ سناتے ہوئے قلم کی نب توڑ دی تھی۔ آج انصاف مل گیا تھا اجالا کو، حیات کاظمی کو، مینا کو اور ان تمام لڑکیوں کو جن کی زندگی احمد سلطان نے برباد کی تھی۔ مجرم ہمیشہ کی طرح اپنی ہار پر چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، چیخ چیخ کر خود کو بے گناہ ثابت کرنے میں کوشاں تھا، جبکہ پولیس والے اسے بے دردی سے کھینچ کر پولیس وین تک لے گئے تھے جہاں میڈیا کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ صفدر سلطان تو اکلوتے جوان بیٹے کو سزائے موت سن کر سکتے میں چلے گئے تھے۔ جلد یا بدیر برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، ہمیشہ اور دیر پر رہنے والی محض اچھائی اور صرف نیک عمل ہوتا ہے۔ یہ دنیا گول ہے، آپ لوگ جو تقسیم کریں گی وہ آپ تک لوٹ کر ضرور واپس آئے گا، چاہے پھر وہ عزت ہو یا ذلت، محبت ہو یا دھوکہ، ایک نہ ایک دن لوٹ کر ضرور آتا ہے۔ احمد نے دنیا میں جو برائی تقسیم کی تھی اب اس کا ثمر ملنے کا وقت تھا، جو خوب انداز میں لوٹ کر آیا تھا۔ ویسے بھی برے کی اور برائی کی عمر مختصر ہوتی ہے، ہمیشہ رہنے والی صرف اچھائی، نیکی ہے۔ وہ رات کو ڈرتے ڈرتے روم میں آئی تھی۔ آج شام سے بچے افغان کے پاس ہی تھے، جو عدالت کے فیصلے کے بعد حیات کی ہمراہی میں سیدھا گھر واپس لوٹ آیا تھا، مگر اسے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ نظر سیدھی بیڈ کی جانب گئی تھی جہاں وہ ٹی شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہنے ایسل کو اپنے سینے پر لٹائے دونوں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھا۔ ویسے بھی اسے تو اپنے بچوں کے سامنے کسی کا کوئی ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ ناراض ہیں آپ مجھ سے؟
بیڈ پر نیم دراز افغان اور اپنے بچوں کے نزدیک بیٹھ کر نرمی سے پوچھا، جس نے بس ایک خفا سی نظر سے گھورا تھا، میں کیوں تم سے ناراض ہونے لگا؟ آخر میں ہوتا کون ہوں تم سے ناراض ہونے والا؟ تم اپنی مرضی کی مالک ہو، جو دل چاہے کرو۔ وہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ کھیلتا خفا سے لہجے میں بولتا حیات کو کیوٹ لگا تھا۔ اسے وہ مشکل مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ تھینک گاڈ کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، میں فضول میں پریشان ہو رہی تھی کہ اب آپ کو کیسے مناؤں۔ وہ شرارتی لہجے میں بولتی جگہ سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ شیر افغان نے تیزی سے کلائی تھامتے اسے باز رکھا۔ نیلی آنکھوں میں اس کے لیے واضح وارننگ تھی۔ کیا؟ وہ آئی برو اٹھاتی اس کے نرمی پر فوراً شیر ہوئی تھی۔ ابھی بتاتا ہوں کیا، ذرا میرے بچوں کو سو جانے دو۔ وہ گھور کر بولتا اسے دھمکی دینا نہیں بھولا تھا۔ ایسی بات ہے تو بس میں اور میرا بیٹا آج پوری رات جاگیں گے۔ وہ مزے سے اس کے قریب تکیہ رکھ کر لیٹتی علیحان کو اپنی گود میں اٹھا چکی تھی۔ بچوں کو دیکھ کر صاف لگتا تھا کہ ان کا سونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ تو تمہارا بیٹا کون سا تمہیں میرے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ وہ استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا تھا۔ کیوں نہیں بچائے گا؟ ضرور بچائے گا۔ علی، ماما کی جان، بچاؤ گے نا ماما کو اپنے ظالم باپ سے؟ وہ دونوں کے درمیان جگہ بنا کر بیٹھے اپنے بیٹے کو دیکھ شرارت سے بولا، تمہارا بیٹا ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا ڈارلنگ کہ اپنے باپ کو یہ ٹکر دے سکے، اس لیے تم اپنی خیر بناؤ۔ وہ اونگتی ہوئی آئسل کو بیڈ کے پاس رکھے جھولے میں ڈالتا۔ اب وہ باقاعدہ طور پر اس کی جانب متوجہ ہوا، جو شام سے اسے چھپتی پھر رہی تھی اور کمرے کا رخ ہی نہیں کیا تھا۔ پہلے یہ بتاؤ صبح سے کہاں غائب ہو؟ کچھ ہوش ہے تمہیں کہ میرا شوہر اور بچے کہاں ہیں؟ اس کی کلائی پکڑ کر ایک جھٹکا دیا تو وہ سیدھی سینے پر جا گری تھی۔ حیات نے چھمبے سے اپنی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں کھول کر اس کے تیور ملاحظہ کیے۔ کیا مطلب ہے؟ مجھے پتا ہے میرے بچے اپنے باپ کے ساتھ روم میں موجود ہیں، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ وہ مزے سے تھوڑی اس کے سینے پر ٹکاتی الٹا آنکھیں نکال کر بولی تھی۔ اپن خاموشی سے کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا تھا اور پھر جھٹکے سے اس کا رخ بیڈ کی جانب پلٹتا وہ اس پر جھکتا بولتی بند کر گیا۔ حیات اچانک افتاد پر گڑبڑائی، مگر وہ اس کی شرارتی مسکراہٹ دیکھ دونوں ہاتھوں کو قابو کرتا گھور کر بولا، اور تمہارا شوہر جو کب سے تمہاری شکل دیکھنے کو بے چین تھا، اس کا ذرا خیال ہے تمہیں؟ اس بار اس کے گال پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑتا اس کی ساری شوخی ہوا کر گیا۔ شرم کے باعث حیات کا چہرہ تپ اٹھا تھا، مگر وہ گھورا نہیں بولی۔ اب مسکراہٹ نے افغان کے لبوں کا احاطہ کر رکھا تھا۔ کیا ہوا؟ ابھی تو میں نے تمہیں صحیح سے سزا بھی نہیں دی ہے اور تمہاری یہ حالت ہو گئی۔ اسے نظریں گھماتا دیکھ وہ مانی خیزی لہجے میں بولا تھا۔ وہ گھبرا کر اس کی الفت سے گھائل آنکھوں پر ہاتھ رکھتی آنکھیں میچ گئیں تو افغان کا زندگی سے بھرپور کہکا بے ساختہ تھا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر فرار ہونے کے بہانے تلاش کرنے لگی تھی، جبھی وہ ایک بار پھر اس کی کلائی پکڑ کر خود پر گراتا خود میں سختی سے بھیج گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میری عزت پر بری نگاہ ڈالے، مگر احمد تمہارا مجرم تھا، اسے سزا دلانا تمہارا حق تھا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو، آئی لو یو مائی لو۔ اس کے محبت اور چاہت سے لبریز لفظوں پر حیات کو سکون اپنی رگوں پہ میں اترتا محسوس ہوا تھا، جو اسے ہمیشہ کی طرح معتبر کر گیا تھا۔ اس کے سینے کو لبوں سے چھوتی وہ تیزی سے اٹھ کر چہرہ اس کے نزدیک لائی، جس نے آئیبرو اٹھا کر سوالیہ استفسار کیا۔ سچ میں ناراض نہیں ہے نا؟ وہ اس کے بالوں سے کھیلتی ایمان بھرے لہجے میں سوالیہ گویا ہوئی۔ تو مجھے عدالت جانے سے پہلے بتا سکتی تھی، مگر تم نے نہیں بتایا، تو ہاں میں ناراض ہوں۔ ایک لمحے کو ٹھہرا، حیات نے منہ بسورا، مگر تم مجھے یہاں کس کر کے منا سکتی ہو، یو نو؟ وہ اپنی گال پر انگلی رکھتا انوز شرائط کے موڈ میں تھا۔ حیات کھلکھلاتی ہوئی ہلکی داڑھی والے گال پر اپنے لب رکھتی ہلکا سا بائٹ کر چکی تھی۔ جنگلی بلی، اسے گھورا تو وہ مزید شرارت سے اس کی ناک پر دان کاٹتی اس کے سینے پر سر رکھتی آنکھیں موند گئی، جبکہ افغان نے ساتھ بیٹھے علیحان کو دیکھ حیات کے سر کی مانگ پر لب رکھتی آنکھیں موندی تھی، جس کے آنے سے اس کی زندگی میں بہار آ گئی تھی۔ آج عباسی مینشن میں جشن کا سا سما تھا۔ افسا اور ارتضیٰ کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی۔ ارتضیٰ نے زیادہ مہمانوں کو مدعو نہیں کیا تھا، بس گھر والے اور چند ایک دوست احباب ہی شامل تھے۔ افسا آج بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھی، کائی رنگ کی ساڑی زیبتن کیے وہ انتہا کی دلکش لگ رہی تھی۔ ارتضیٰ کی نظریں بھٹک بھٹک کر اسی کے سراپے سے جا الجھ رہی تھی، جس کا دو اچھا حسن اسے بری طرح گھائل کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کے جذبوں کی لپک پر شرما کر نظر چرا لیتی۔ وہ خود گرے کوٹ پینٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح اپنی سیر انگیز شخصیت کے باعث افسا کو اپنے حواسوں پر چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چلو بھائی بچوں، اب کیک کاٹ لو۔ دادی بیگم نے ان کی توجہ دلوائی، جو باتوں میں مصروف تھے۔ جی دادو، میں تو کب سے کہہ رہا ہوں، مگر یہ دونوں تو کسی کی سن ہی نہیں رہے۔ میں اور میرے دونوں بچے تو کب سے کیک کے انتظار میں ہیں۔ چھوٹی سی آئزل کو افغان نے گود میں اٹھا رکھا تھا، جو جا کر پورا فنکشن مزے سے انجوائے کر رہی تھی، جبکہ علیحان ڈبل پرام میں مزے سے سو رہا تھا۔ پہلے صرف یہ اکیلا بکر تھا، اب مزید دو کا اضافہ ہو گیا۔
اینیورسری کیک کے نزدیک آتے ہی ارتضیٰ نے گھورا تو وہ کہکا لگا گیا۔ ساتھ کھڑی حیات نے مسکرا کر افغان کو دیکھا جو نیوی بلو کوٹ پینٹ میں ملبوس ہمیشہ کی مانند انتہا کا دلکش لگ رہا تھا، جبکہ شیر افغان کی فرمائش پر وہ بھی سیاہ ساڑی میں ملبوس خوب جچ رہی تھی۔ آج بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری افغان کی تھی جسے وہ بخوبی نبھا رہا تھا۔ ہیپی اینیورسری! ڈھیروں تالیوں کی گونج میں دونوں نے کیک کٹ کیا تھا۔ افغان نے آگے بڑھ کر محبت سے آبسا کا ماتھا چوما تھا۔ ارتضیٰ نے بغور یہ منظر دیکھا جبکہ آبسا سب کی موجودگی میں جھجک گئی تھی۔ خوش رہو، آباد رہو، اور اب میرے بچوں کے کسی کزن کے بارے میں بھی سوچو۔ اس کو اپنے سائے میں لیتا وہ ارتضیٰ کو چڑھانے کی غرض سے بولا، جبکہ آبسا کا سانس خشک ہو گیا تھا۔ اسے چور نظروں سے ارتضیٰ کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ اوے خبردار، جو تو نے میری بچی کو ایسے گھورا، مکہ مار کر منہ کا نقشہ بگاڑ دوں گا۔ آفٹر آل اکلوتا ماموں سسر ہوں میں تمہارا، اور پارٹنر تم کب سے اس ڈائنوسور سے ڈرنے لگی؟ میری جان پر یہ ڈر خوف زیب نہیں دیتا۔ وہ ارتضیٰ کو دھمکاتا محبت سے بولا۔ حیات نے اپنے شوہر کو آنکھیں دکھائیں۔ آبسا نے گڑبڑا کر اس کی جانب دیکھا جو شاید نہیں یقیناً خفا ہو گیا تھا۔ یار بیوی تم تو نہ گھورو مجھے، ارتضیٰ کی طرح تھوڑی ہوں میں تو بہت معصوم شریف سا شوہر ہوں جو اپنی بیوی سے ڈر کر رہتا ہے۔ اس کی دہائیاں عروج پر تھی۔ سب کا کہکا بے ساختہ تھا۔ حیات نے شرمندگی سے اسے گھورا جو آنکھ مارتا اسے گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ چلو بھائی بچوں، رات بہت ہو گئی ہے، دادی کے سونے کا وقت ہو رہا ہے، کھانا کھا لو ورنہ ہم تو چلے جائیں گے بھائی۔ انہوں نے سب کی توجہ دلائی تو سب ہنستے مسکراتے ڈائننگ ایریا کی جانب بڑھے تھے، جبکہ آبسا کو تو سانس سینے میں اٹکا تھا۔ ارتضیٰ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ انہی ہنسی کہکوں میں ایک خوبصورت شام اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ ارتضیٰ میری بات تو سن لیں پلیز، وہ روحان سے لہجے میں بولتی اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہی تھی جو ناراضگی ظاہر کرتا اپنی پیکنگ میں مصروف تھا۔ ارلی مارننگ اس کی نیو یارک کی فلائٹ تھی، جبکہ آبسا کی تو جان پر بن گئی تھی۔ کیوں مزید کوئی اور جھوٹ بولے ہیں یا پھر سے میرا اعتبار کو ٹھیس پہنچانی ہے، نئے سرے سے دھوکہ دینا ہے؟ وہ غصے سے گھورتا شدید تیش میں دکھائی دے رہا تھا۔ ارتضیٰ ایسا نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی۔ ہاں میں ہی ہمیشہ غلط سمجھتا ہوں، بولتا بھی غلط ہی ہوں، سو اوکے فائن، تم یہاں رہو سکون سے، بٹ مجھے جانے دو۔ وہ درست لہجے میں آبسا کی آنکھوں میں چمکتے آنسو نظر انداز کرتا سوٹ کیس ٹرالی کھینچتا نیچے کی جانب بڑھا تھا۔ ارتضیٰ پلیز سوری نا، مجھے آپ کو بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ جھٹ پیچھے سے ہی سانس میں لیتی اس کی پوچھ سے ماتھا ٹکا گئی۔ اور ریلی تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے اس وجہ سے ناراض ہوں؟ وہ اسے پیچھے کرتا گھما تو پھر اسے نہ سمجھی سے دیکھا۔ اوہ مینس تمہارا ابھی بھی اپنی غلطی ماننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ وہ استہزائیہ مسکرائے۔ مس آبسا اسماعیل، میں ارتضیٰ عباس ہوں، آپ کا کھیل نہیں، جس کا دل تم نے محض اپنے بھائی سے شرط جیتنے کی خاطر تسخیر کیا تھا، مگر افسوس اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ انتہائی درست لہجے میں پھنکارا تھا۔ آبسا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ ارتضیٰ وہ سب مذاق کی بات تھی اور وہ شرط میں جان بوجھ کر ہار گئی تھی۔ اس رات جو کچھ میرے ساتھ ہوا کیا آپ کو لگتا ہے وہ سب میں نے جان بوجھ کر کیا تھا؟ وہ آنکھوں میں ڈھیروں شکوے سموئے استفسار کے لہجے میں بولی۔ ارتضیٰ نے بغور سامنے کھڑی اپنی بیوی کا جائزہ لیا تھا جس کا نازک سراپا ڈارک گرین ساڑی اور لائٹ میٹھے میٹھے میک اپ میں اس کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا۔ دل کی آگ کے جانے سے پہلے ایک بار اس کی وجود کی نرمی کو محسوس کرے، مگر ابھی ضبط لازم تھا۔ تو تم بتاؤ پھر وہ سب کیا تھا؟ وہ اسے پکڑ کر ایک جھٹکے سے دیوار سے لگاتا، ایک ہاتھ پکڑ کر سر سے اوپر دیوار سے لگاتا اس کی فرار کی تمام راہیں مسدود کر گیا۔ ویسا کچھ بھی نہیں تھا جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، مگر افغان بھائی کی گمشدگی کی خبر سن کر میں ڈر گئی تھی کہ کہیں آپ۔ وہ لب چباتی لفظ دھورے چھوڑ گئی۔ وہ سرد نگاہوں سے گھورتا اپنا چہرہ بے حد تک نزدیک لایا کہ دونوں کی سانسیں ٹکرانے لگیں۔ تمہیں لگا کہ کہیں ارتضیٰ عباس تمہارا ساتھ بیچ منظار میں چھوڑ نہ دے؟ مطلب تمہیں مجھ پر یقین نہیں تھا؟ وہ جو اس کے رویے کی سردگی دیکھ سانس روک چکی تھی، جلدی سے نفی میں سر ہلاتی وہ تڑپ اٹھی تھی۔ لب آپ ہی اس کے گال سے جا ٹکرائے تھے، جسم میں سنسنی سے دوڑ گئی تھی۔ بس ٹھیک ہے پھر تم رہو یہاں، اور اب مجھے اس وقت پکارنا جب تمہیں مجھ پر یقین آ جائے، سنا تم نے؟ اور خبردار جو میرے پیچھے تم نے ہمارے تعلقات کے بارے میں اپنے اس سو کالڈ بھائی سے کوئی ذکر بھی کیا تو؟ وہ چہرہ مزید نزدیک کرتا اس کے بالوں میں ایک گہرا سانس بھرتا کاڑتا لہجے میں بولا تھا۔ اس کی پلکیں لرز گئی تھیں۔ آپ مجھ سے ناراض ہو کر جا رہے ہیں؟ وہ دور ہوتا جانے کے لیے پلٹا، اس سے قبل ہی وہ کوٹ تھامتی نزدیک آئی تھی۔ تو مجھے منانا چاہتی ہوں؟ اپنی کن پٹی سے ہلاتا وہ کسی نتیجے پر پہنچا تھا، اسے جھٹ اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے مناؤ پھر۔ وہ سینے پر بازو لپیٹتا گویا اسے پھنسا چکا تھا، اسے بھی چاہیے سے دیکھا۔ اب مناؤ نا۔ جب وہ یوں ہی کھڑی رہی تو وہ تیز لہجے میں بولا۔ آپ سے سہم کر رہ گئی۔ وہ بھلا کب اسے اس لہجے میں مخاطب ہوا تھا اور اس کے منانے کے پیچھے چھپے مفہوم سے بھی بخوبی واقف تھی۔ جب ہی ہمت مسمہ کرتی ذرا نزدیک ہوئی تھی،
اس کے جوتوں پر اپنے ننگے پاؤں رکھتی ذرا اونچی ہو کر گلے میں باہیں ڈالتی ایک لمحے کو ٹھہری، نگاہیں چار ہوئیں، وہ پلکیں جھکا گئی، آنکھیں میچتی تیزی سے ہمت کرتی، اس کے گال پر اپنے لب رکھ چکی تھی، جس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ کھلی ضرور تھی، مگر وہ اس کی آنکھیں کھولنے سے قبل ہی چھپا گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری ان بچکانہ حرکتوں سے مان جاؤں گا؟ اسے کمر سے تھامتا وہ مزید نزدیک کر گیا تھا، جس کے چہرے سے گھبراہٹ آیا تھی۔ منا تو رہی ہوں، اب اور کیا کرو ارتضیٰ، وہ منہ بسول۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ اسے خود سے الگ کرتا کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ ناراض ہو کر جا رہے ہیں نا ارتضیٰ، دیکھیے گا کہ آپ کا دل نہیں لگے گا وہاں۔ وہ زبردستی اس کے سینے سے آ لگی تھی، اس بار وہ بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ چاہ سے اس کے گرد اپنی محبت کا گھیرا تنگ کیا۔ اگر واقعی مجھے منانا چاہتی ہو تو میری واپسی تک میرے لیے کوئی اسپیشل سا سرپرائز تیار رکھنا، کیا پتہ میں مان جاؤں۔ اسپیشل سرپرائز؟ اس نے گردن اٹھا کر ناسمجھی سے دیکھا۔ یہ بھی میں بتاؤں؟ وہ خفا ہوا۔ اچھا ڈن، اسے جلدی سے کہا۔ ویسے ایک آئیڈیا دوں؟ اگر تمہارے اس ماموں کی بات سچ ہو جائے تو؟ وہ شرارت سے بولا۔ آبسا نے جھیم کر چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا، جبکہ وہ اس کی صدا پر فدا ہوتا کہا لگا گیا، مگر ناراضگی ہنوز برقرار تھی۔ مینا اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ احمد کی دردناک موت دیکھنے کے بعد وہ بالکل ٹوٹ سی گئی تھی، جس کو عدالت کے فیصلے کے عین مطابق بھی چوراہے میں لٹکا کر پھانسی دی گئی تھی۔ اس نے اس شخص سے سچی محبت کی تھی، اور وہ… مینا تیار ہو جاؤ، تمہارے رشتے والے آ رہے ہیں۔ خالہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر ہانک لگائی تو وہ سر جھٹک کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ ارتضیٰ آبسا کی تمام جائیداد اور بزنس اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ فردوس منزل کے مکینات بھی ایسے ہی تھے، بے حس، خود غرض، ان میں کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں کو زندگی پچھتاوے یا پھر اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کا موقع بھی نہیں فراہم کرتی، اور فردوس منزل کے مکین بھی انہی میں سے تھے۔ عدیل صاحب بالآخر بہت حجت اور عدالت کے فیصلے کے بعد چاروں نے چار آبسا کی جائیداد لوٹانے کو راضی ہو ہی گئے تھے، بلکہ مان کیا گئے تھے۔ ان کا فالہ ارتضیٰ عباس سے بڑا تھا، اس بار انہیں ماننا ہی پڑی تھی۔ جلدی کرو لڑکی، لڑکے والے آتے ہی ہوں گے، اور ذرا ڈھنگ سے پیش آنا ان کے ساتھ، تمہاری شادی تو مسئلہ ہی بن گئی ہے۔ اس کی والدہ ہدایت کے ساتھ ساتھ بڑبڑاتی ہوئی الٹے قدموں واپس پلٹ گئی تھی، جبکہ وہ سر جھٹکتی چینج کرنے کی غرض سے ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کر جا چکی تھی۔ وہی کہ مینے تو باز نہیں آئے گا۔ ارتضیٰ کو گئے 15 دن ہونے کو آئے تھے، مگر آبسا سے اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کا اداس چہرہ دیکھ شیرف گن فوری صورتحال بھانپ گیا تھا۔ کیوں، کیا کر دیا میں نے؟ کافی شاپ میں لیپ ٹاپ سامنے رکھے بیٹھا ارتضیٰ مسکرایا۔ آبسا کو دیکھا ہے کتنی اداس ہو گئی ہے، تو فضول میں نہ تنگ کر میری بچی کو، اسے جھڑکا۔ بچی کے باپ داماد ایسے ہی ہوتے ہیں، اسے جان کر چھڑا۔ لیکن میں ہرگز بھی روایتی سسر نہیں بنوں گا، اس نے بھی جوابی کارروائی کی۔ اچھا تو کیا کرے گا پھر تو؟ اس نے آئیبرو اٹھائے۔ اسپیشل سرپرائز ملے گا اب آپ کو۔ ارتضیٰ اس کی شرارت پر کہا لگا گیا، یقیناً اس کی سمجھدار بیوی نے اس سے کوئی مشورہ مانگا تھا۔ اچھا پھر میں انتظار کروں؟ مطلب کرتا رہے، وہیں گل چھڑ جا، دفع ہو جا۔ وہ حیات کو ڈریسنگ روم سے نکلتا دیکھ جلدی سے بولا، جس نے اس کی تیز آواز پر گھورا تھا۔ وہ ابھی بہت مشکلوں سے بچوں کو سلانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اچھا چل، بعد میں بات کرتا ہوں، اور ہاں، اب آبسا سے ضرور بات کر لینا۔ وہ خود بھی تنبیہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ جبکہ حیات مسکراتے ہوئے کمبل کھول کر خود پر ڈالتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی، اسے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اپنے ساتھ میں لیا تھا۔ ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں اب؟ کیا ہم یہاں اپنے ملک میں نہیں رہ سکتے ہمیشہ؟ اس کا ارادہ نیو یارک سٹی میں شفٹ ہونے کا تھا، جبکہ حیات اداس ہو گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد ہم واپس آ جائیں گے، ڈونٹ وری۔ وہ اس کی پریشانی بھانپ گیا تھا۔ لیکن اتنا بڑا فیصلہ لینے کی کوئی خاص وجہ؟ بابا اور آنٹی یہاں اکیلے ہو جائیں گے، آئزل اور علیحان بھی اپنے دادا دادی کے بغیر اداس ہو جائیں گے۔ وہ مزید گویا ہوئی، جبکہ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ سوچ دکھائی دے رہا تھا۔ حیات، اب کتنا بھی چاہو ماضی کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور کیا میں نہیں جانتا کہ تم نے اس ویڈیو لیک کے حادثے کے بعد سے بالکل ہی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا ہے؟ پبلک پلیس پر جانے سے تم ایسے گھبراتی ہو جیسے کوئی ابھی تمہیں پکڑ کر بے عزت کر دے گا، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ واقعہ بھی تازہ ہے اور سب کو یاد ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری بیوی پر انگلی اٹھائے یا میرے بچوں سے ان کی ماں کے متعلق کوئی غلط بات کرے۔ کچھ سال گزر جانے دو، وقت بہت بڑا مرہم ہے، پھر ہم جلد واپس آ جائیں گے۔ بابا کو میں نے کہا ہے وہ بھی جلد یہاں سے بزنس فائنڈ آف کر کے وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ میرے نزدیک ہمارے بچوں کی خوشیاں زیادہ اہم ہیں۔ وہ اپنے سینے پر نمی محسوس کر چکا تھا، جب ہی اس کی کمر سے ہلاتا نرم لہجے میں دلاسا دینے والے انداز میں بولا تھا۔ حیات کو ایک بار پھر اپنی قسمت پر رشک آیا تھا۔ ہزاروں آزمائشوں کے بعد بھی اللہ نے اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اس قدر خوبصورت دل کا شخص اس کا نصیب ٹھہرا تھا۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اور امریکہ کون سا دور ہے، آتے جاتے رہیں گے۔ وہ اسے بہلانے کی غرض سے بولا تو وہ چہرہ اٹھاتی مسکرا دی۔
आपसा और इर्तिज़ा भाई का क्या चक्कर है? क्या आप सभी हमारे साथ जा रही हैं? सीने पर थोड़ी टिकाती इश्तियाक भरे लहजे में जांचते लहजे में बोली। क्योंकि इर्तिज़ा हमारी ही वजह से वहाँ गया है और अब मेरा इरादा अब्सा को भी साथ ले जाने का है, क्योंकि दादी जान तो कोयटा वापस आ रही। वो बालों की जड़ों में हाथ सहलाता अपना प्रोग्राम गोश गुजार कर रहा था। क्या इर्तिज़ा भाई को मालूम है? उसने आईब्रो उठाए। नहीं, उसे स्पेशल सरप्राइज़ देंगे। वो नीली आंखों में शरारती मुस्कुराहट समोए मज़े से बोला तो हयात का कहका बेसाख्ता था। पाकिस्तान बहुत याद आएगा मुझे, और हमारा ये कमरा भी। वो एकदम उदासी से बोली। उफ़्फ़ो लड़की, मैं तो अपनी पुरानी हयात को भूलता ही जा रहा हूँ। पहले तुम सिर्फ मेरी और अपनी बात किया करती थी, अब बच्चों की, दादी की, आपसा की, घर की, कमरे की, सब बातें हैं तुम्हारे पास, मगर मेरे लिए वक्त ही नहीं है। वो लम्हों में खपा हुआ था। ऐसी बात तो नहीं है, मैं बच्चों के साथ साथ हमेशा आपको भी पूरा वक्त देती हूँ। हयात ने उसे घूर कर देखा था, जो फजूल में शोखा हो रहा था। अच्छा भैया, आप कहती हैं तो मान लेती हैं, मैं तो वैसे भी मासूम सा इंसान हूँ। बीवी से डर कर ही रहने में भलाई है। वो उसे छेड़ने की गर्ज से बोला और वो इस बार वाकई तब गई थी। आप कितने तेज़ हैं अफकन, हमेशा सबके सामने ऐसी ही बात करते हैं, जैसे मैं अकेले कमरे में आपकी पिटाई लगाती हूँ। सब क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? जाएं, मैं नाराज़ हूँ आपसे। वो उसके सीने पर नाजुक हाथों के मुक्के मारती खफा से लहजे में बोलती ही बेड से उतरने लगी थी। जब भी वो तेज़ी से हाथ खींचता, उसे ज़बरदस्ती करीब लिटाता सीने में भींच गया, क्योंकि अब उसका खुद का भी इस लड़की के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं था। कोई कुछ नहीं सोचता यार, तुम बस मुझ पर ध्यान दिया करो। आई लव यू। उसकी मज़ाहमत गंभीर लहजे की सरगोशी पर उसकी बाहों में ही दम तोड़ गई थी, जिसने बहुत मोहब्बत से उसे खुद में समेट लिया था। न्यूयॉर्क शहर में जून के माह में वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जा रहा था। सैकड़ों की तादाद में साइकिल सवार सरों पर हेलमेट पहने तेज़ी से पैडल मारते, जीतने की लगन में एक दूसरे के पीछे छोड़ते भागे चले जा रहे थे। 40 माइल्स की इस रेस में कितने ही ब्रिजेस, स्ट्रीट्स और दरियाओं को पार करते लोगों का एक जमे गफरी था, जो कई किलोमीटर की इस रेस में उनके साथ साथ नजर आ रहा था। पैंट की जेबों में हाथ फंसाए हुए न्यूयॉर्क स्ट्रीट पर कान में लगे ब्लूटूथ के जरिए पाकिस्तान में कॉल पर मौजूद दादी साहब से बात करता साइकिल सवारों की रैली को देख चंद लम्हों के लिए ठहर गया था। स्ट्रीट पूल के साथ खड़े होते इर्जा अब्बास ने यह मंजर बड़ी दिलचस्पी से देखा था। जब ही कान में गूंजती एक शफीक सी आवाज़ ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। आप ठीक तो हैं ना? दादी की फिक्र पर वो मुस्कुराया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं आ जाऊँगा। वह नरम लहजे में बोला। ये आपसे बात करना चाहती हैं। पास बैठी वो अपनी लब चबा रही थी। दादू, लोगों को बता दें मैं नाराज़ हूँ। पास बैठी वो मुंह बसोरती उसकी सर्द आवाज़ पर उठकर चली गई थी। बेटा, आप पाकिस्तान वापस कब आएंगे? इर्तिज़ा ने उनकी परेशान आवाज़ पर लब भींचे, एक गहरी सांस खींचकर फ़ज़ा के सपुर्द की। बहुत जल्द, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। वह अलविदाई कलिमात अदा करता मगन से अंदाज में उस ख्वाबों के शहर की खूबसूरती को कैमरे की आंख में कैद करता तमाम फिक्रों और परेशानियों से गाफिल हो चुका था। वो लोग इस वक्त जॉन एफ कैंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूयॉर्क पर मौजूद हैं। मुसाफिरीन की एक बड़ी तादाद अपने प्यारों की तलाश में मुतलाशी निगाहों से इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी। जबकि वो तीनों चूंकि इर्तिज़ा को सरप्राइज़ करने के इरादे से बगैर बताए न्यूयॉर्क आए थे, तो अब वो लोग अपनी मंजिल के तक का बाकी का रास्ता भी खुद ही तय करने वाले थे। न्यूयॉर्क का मौसम खासा सुहाना था। अभी गर्मियों के दिन थे, मगर उन्हें यहाँ का मौसम प्यारा ही लग रहा था। ब्लू जीन्स के साथ आती, घुटनों तक आती शर्ट पर लॉन्ग कोट पहने हयात आदिल को गोद में लिए मुस्कुराती हुई शेरफगन की हमराही में उसका कंधा थामे पुरअतमाद अंदाज में कदम उठा रही थी, जिसने अपने बेटे को कंधे से लगाया हुआ था, जबकि दूसरे हाथ के घेरे में आपसा को ले रखा था। उसने भी हयात जैसी सेम ड्रेसिंग कर रखी थी और हयात की तरह ही इश्तियाक से एयरपोर्ट का अहाता देखती पुरजोश दिखाई दे रही थी। उस पर इतने दिनों बाद इर्तिज़ा से मिलने का एहसास ही बहुत निराला था। चलें लेडीज़, यहाँ वेट करें, मेरे एक जानने वाले ने गाड़ी भिजवा दी है, वो बस आता ही होगा कुछ देर में। वो लोग अब एयरपोर्ट से बाहर खड़े गाड़ी का वेट कर रहे थे, जो दूर से आती दिखाई दे रही थी, क्योंकि जितना सामान उनके पास था वो कम अज़ कम अकेले शेरफगन के संभालने के तो बस की बात हरगिज़ नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम सर, सफ़र कैसा गुजरा? ये एक पाकिस्तानी लड़का था जो उसके रेस्टोरेंट में काम करता। अफगन ने उसे देखकर सर हिलाकर सलाम का जवाब दिया। सफ़र अच्छा रहा। ये बताओ, इर्तिज़ा को पता तो नहीं लगा ना? वो फ्रंट सीट संभालता हशाश बशाश लहजे में बोला था। नो सर, सर को नहीं मालूम। वैसे आज वो होटल भी नहीं आए हैं। वो मज़ीद बताने लगा। हयात बच्चों की फीडर बनाने में मसरूफ़ हो गई थी, जिन्होंने भूख से रोना शुरू कर दिया था, जबकि आपसा आइज़ल को खामोश करवा रही थी। अलीहान बाप से चिपका हुआ था। वो आइज़ल की बनिस्बत सेहतमंद बच्चा था, इसलिए बाहर ज़्यादातर अफगन ही उसे उठाता था, या फिर हयात बच्चों को प्राम में ही बाहर लेकर जाती थी। सरप्राइज़! इर्तिज़ा, जो विक्टोरियन तर्ज के घर की
اندرونی سیڑھیوں پر بیٹھا کافی دیر سے افغان کا ہی نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ڈور بیل پر مصروف سا اٹھا تھا اور سامنے سے نمودار ہوتے چہرے دیکھ وہ واقعی میں سرپرائز رہ گیا تھا۔ مگر آپ صاحب بی بی سامنے نہیں آئی تھی۔ نہیں مطلب یار یہ کیا؟ مجھے بتا تو دیتا۔ حیات کے سلام کرنے پر دھیرے سے سر ہلاتا، افغان سے گلے ملتا۔ وہ بچوں کے گال چٹا چٹ چوم چکا تھا، جبکہ عائزل تو باپ کے ساتھ ساتھ ارتضیٰ کی بھی بہت لاڈلی تھی، تو اب وہ اس کی گود میں تھی۔ بھائی ہم نے سوچا تجھے سرپرائز کر دیتے، اور میں ذرا تیرا اکلوتا واحد ماموں سسر تیری کلاس بھی تو لوں کہ تو واقعی یہاں کام دیکھ رہا ہے، یہاں کسی گوری کے ساتھ سیٹنگ ویٹنگ میں مصروف ہے۔ حیات تھک کر لاؤنج میں صوفوں پر گری تھی، جبکہ وہ دونوں ابھی دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ آپ سبھی گھر کی سیڑھیوں پر آڑ کھڑی شرارت سے مسکرائے تھی۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، اب ساری زندگی تو تیری بیوقوف بھانجی کے ساتھ نہیں گزاری جا سکتی نا، وہ بھی ارتضیٰ باسا، جو جان چکا تھا کہ محترمہ بھی یہی کہیں ہے، جبھی وہ فل شرارت کے موڈ میں تھا، جبکہ حادثہ کے ہونٹوں پر رقص کرتی مسکراہٹ پل میں ہوا ہوئی تھی۔ کیا مطلب تو میری بچی سے بے وفائی کرے گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں ناچتی شرارت دیکھ مزید شرارت پر آمادہ ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، اب تو ویسے بھی تیری اور بھابھی کی وجہ سے میرا یہاں آنا جانا لگا رہے گا، تو ایک پاکستان والی اور ایک امریکہ والی، ہر جگہ دل لگی کا سامان تیار رکھنا چاہیے۔ آپ سے کہ بس ہوئی تھی، جبھی وہ دانت پیستی غصے سے سرخ پڑتا چہرہ لیے تیزی سے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی اور ارتضیٰ پر چڑھ دوڑی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے علاوہ کسی اور کو دیکھنے کی بھی؟ کہاں ہے وہ چڑیل؟ وہ قریب آتی اس کا گلا پکڑنے کو تھی۔ ارتضیٰ نے کہکے پر کہکا لگاتے افغان کو دیکھ جلدی سے اسے قابو کیا تھا، جو شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی۔ جبھی ارتضیٰ نے شرارت سے آنکھ کا کونا دبایا۔ یہ ارتضیٰ کی بے باکی اور شیر افغان کی مسکراہٹ دیکھ اسے احساس ہوا کہ وہ دونوں مل کر اسے پاگل بنا رہے تھے، جبکہ سامنے بیٹھی حیات بھی مسکراہٹ روک رہی تھی۔ بہت بدتمیز ہیں آپ، میں ناراض ہوں آپ سب سے۔ وہ ارتضیٰ کو گھوری سے نوازتی شیر افغان کے بازو پر تھپڑ رسید کرتی خود بھی حیات کے نزدیک جا بیٹھی تھی۔ اچھا تو یہ تھا اسپیشل والا سرپرائز؟ وہ خفا سی آپسہ کے نزدیک بیٹھتا مزے سے بولا، جبکہ حیات افغان کو اشارہ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بھائی ارتضیٰ بھائی، یہ تو آپ کو آپ کی بیگم ہی بتا سکتی ہیں کہ انہوں نے اور کتنے سرپرائز پلان کر رکھے ہیں آپ کے لیے۔ البتہ ہم اپنے کمرے میں جا رہے ہیں کیونکہ اب ان بچوں کی نیند کا ٹائم ہو رہا ہے، تو ہمیں تو آپ اجازت دیں، ڈنر پر ملاقات ہوتی ہے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتی شرارت سے بولی۔ افغان نے خفت زدہ سی آبسا کے سر پر چپت لگاتے حیات کی پیروی میں قدم بڑھائے تھے۔ پیچھے اب وہ دونوں باقی رہ گئے تھے۔ ارتضیٰ بھی اس کا ہاتھ تھامتا سامنے بنے روم میں آ گیا تھا۔ اوہ تو میڈم میری ناراضگی دور کرنے کی خاطر اتنی دور آ گئی، یا پھر میرے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا؟ وہ اسے دیوار سے لگاتا خود قریب ہو۔ خوش فہمی۔ آبسا نے نظر چراتے ناک سے مکھی اڑائی۔ اوہ جب بھی باہر مجھ سے لڑ رہی تھی، وہ آنکھیں گھماتا اس کی زلفوں سے گھیر رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے خبردار جو کسی دوسری کے بارے میں سوچا بھی تو۔ وہ اسے کالر سے پکڑ کر کھینچتی گھور کر بولی، تو ارتضیٰ نے اس کی ضرورت پر داد دینے والے انداز میں آئی بروز اٹھائے۔ اچھا تو پھر مجھے منانے کے لیے کیا اسپیشل سرپرائز پلان کیا ہے میڈم نے؟ وہ کمر کے گرد گھیرا ڈالتا مانی خیزی سے بولا۔ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ گئی یہی بہت ہے۔ ویسے بھی مجھے آپ کے ماموں سسر بتا چکے ہیں کہ آپ پہلے ہی تمام حقیقت سے آگاہ تھے، بس مجھے تنگ کرنے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ اس کے حساب سے نکلتی وہ سیدھی بیڈ پر چت لیٹ گئی تھی۔ فلائٹ کی تھکن اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ریئلی؟ ایک گھٹنا بیڈ پر ٹکا کر اس پر جھکتا، وہ آنکھوں میں چمک لیے اس کے نگوش کو دھیرے سے چھو رہا تھا، سکون کے باعث جس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ اتنے دنوں بعد بیوی آئی ہے، وہ بھی اتنی دور سے ملنے آئی ہے۔ ارتضیٰ بندہ کچھ کھانے کو ہی پوچھ لیتا ہے۔ ساتھ تکیے پر گرتے ارتضیٰ کے سینے پر سر رکھتی وہ روٹھے پن سے بولی، تو میں وہی تو کرنے جا رہا تھا، تم نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ آبسا نے آنکھیں پھاڑ کر اس جھوٹے شخص کو گھورا۔ میں نے بولا ہے یہاں براجمان ہونے کو، چلیں اٹھیں ہمارے لیے کھانے کا انتظام کریں، ہم مہمان ہیں بھائی آپ کے، جب تک میں ذرا اپنی نیند پوری کر لوں۔ وہ جلدی سے خود پر کمبل کھینچتی مدد سے بولی، تو وہ اس کے چہرے پر جھکتا اپنی دلی آواز پر لبیک کہتا اس کے نگوش کو محبت کی گرمی سے مہکانے لگا، جو پرسکون سی آنکھیں موند گئی تھی۔ انہیں نیو یارک آئے ایک ہفتہ ہونے والا تھا۔ وہ لوگ بھی ڈنر سے فارغ ہوتے اپنے اپنے روم میں آئے تھے۔ نائٹ ڈریس تبدیل کر کے اب حیات بچوں کے ساتھ مصروف تھی، جبکہ اب نہ جانے اتنی دیر سے کمرے سے ملحقہ ٹیرس پر کیا کر رہا تھا۔ بچوں کو سلانے کے بعد اس کا ارادہ افغان کے پاس ہی جانے کا تھا۔ علیحان تو گہری نیند سو چکا تھا، جبکہ عائزل اپنے باپ کے انتظار میں ابھی تک جاگ رہی تھی۔ شیخ پلیز اب روم میں آ جائیں، آپ کی بیٹی مجھ سے نہیں بہہ رہی ہے، نہ سو رہی ہے، وہ بیچارگی سے تیز آواز میں بولی، پھر بستر چھوڑ کر اس کی کمر تھپکتی خود سلائڈنگ ڈور دھکیلتی ٹیرس پر آ گئی تھی، مگر وہاں کا ویو دیکھ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے حیات، شیر افغان ہاشمی سرخ روشنی میں جھلملاتے حرف، ٹیبل پر رکھا لاوا کیک، اور وہاں سائڈ میں ہوئے انتظام کو دیکھ وہ ایکسائٹڈ سی نزدیک گئی تھی۔
ہیپی برتھ ڈے ٹو یو جانا۔ آئزل کو اپنی گود میں لیتا ہوا حیات کی پیشانی پر بوسہ دیتا بہت محبت سے بولا تھا۔ حیات کی آنکھیں جھلملا گئی۔ تھینک یو افکن، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ آج میرا برتھ ڈے بھی تھا۔ مگر جانا مجھے تو یاد تھا نا، وہ اس کا گال چھوتا محبت سے بولا۔ یہ میڈم ہے نا، جب سے یہ آئی ہے مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ دیکھیں ابھی بھی اس لڑکی نے ہمیں پرائیویسی نہیں دی، بلکہ یہ جان بوجھ کر جاگ رہی ہے۔ وہ باپ کے گلے سے لگی آئزل کے گلابی گالوں پر بوسہ دیتی شرارت سے بولی تھی، غلطی میری بیٹی کی نہیں ہے، اور اب تو ہمارے ہر اسپیشل مومنٹ میں میری سویٹ ہارٹ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ افکن اپنی بیٹی کو مزید خود میں بھینچتا مزے سے بولا، جو ڈیم لائٹس میں منور ٹیرس پر جگمگاتی روشنیاں دیکھ خود بھی مسکرائی تھی۔ چلیں پھر جلدی سے کیک کٹ کرتے ہیں، ورنہ تھوڑی دیر میں آپ کی بیٹی کو نیند آنے لگے گی۔ حیات کی شرارت پر اسے اپنے ساتھ میں لیتا اب وہ کیک حلال ہونے کا منتظر تھا، جو اس کے ساتھ کیک کٹ کرتی پہلے تھوڑا سا افکن اور آئزل کو کھلاتی، باقی اپنے منہ میں ڈال چکی تھی۔ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے، اور ان دو پیارے پیارے اینجلس کے ساتھ میری زندگی کو اس قدر خوبصورت اور حسین بنانے کے لیے۔ گود میں موجود آئزل کو کندھے سے لگاتا دوسرے ہاتھ سے حیات کی کمر کے گرد گھیرا ڈال کر اپنے نزدیک کرتا پیشانی سے پیشانی ٹکائے جنون خیز لہجے میں بولا تھا، کچھ کہو گی نہیں؟ جب وہ دونوں کافی دیر تک اس خاموشی کو محسوس کرتے رہے تو افکن دھیرے سے بولا، جو بغیر کچھ کہے سنے سینے سے آ لگی تھی، آئی لو یو۔ دھیمی سی سرگوشی کرتی وہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیری، جو اپنی محبت کا عملی جواب دینے کے لیے دھیرے سے اس کے چہرے پر جھکا تھا، اور وہ اگلے لمحے میں باہیں ڈالتی سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ آئزل اس کے گلے سے لگی شاید سو چکی تھی، افکن یہ سو گئی ہے۔ جب کچھ لمحے خاموشی سی کی نظر ہو گئے تھے، وہ آئزل کو سوتا دیکھ مسکرا کر بولی، میری سویٹ ہارٹ نے سوچا کہ چلو تھوڑا وقت ماما بابا کو بھی ساتھ میں گزارنے دیا جائے، اسی لیے جلدی سو گئی۔ وہ شرارت سے بولتا اپنی گڑیا کو بیڈ پر لٹانے کی غرض سے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ حیات وہیں کھڑی کارز وشز ریڈ کر کے زیر لب مسکرائی تھی۔ اس کی سنگت میں اس کا خڑوس شوہر اچھا خاصا رومانٹک ہو گیا تھا۔ اتنا کیوں مسکرایا جا رہا ہے جانا؟ وہ روم سے ایک موٹی چادر ساتھ لے آیا تھا، اور اب زمین پر بٹھاتا وہ حیات کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھا تھا۔ بس ویسے ہی اچھے خاصے رومانٹک ہو گئے ہیں آپ بھی۔ حیات کی شرارت پر اس نے مسکراہٹ ضبط کرتے گھور کر دیکھا۔ سدھر جاؤ جانم، ورنہ جس دن میں بگڑ گیا نا تو اس دن تم بہت پچھتاؤ گی، ہمانی خیزی سے بولا تو وہ ذرا اونچا ہوتی اس کی آنکھوں میں جھانک کر گویا ہوئی، میں پچھتانے کو تیار ہوں۔ اس کی بے باکی پر افکن نے کہکا لگاتے خود میں بھیجا، جو ابھی سے اس کی قربت پر سرخ پڑ گئی تھی، میرا گفٹ۔ ویسے تو تحفے کے نام پر پورا کا پورا افکن ہاشمی ہی تمہارا ہے، مگر پھر بھی تمہارے برتھ ڈے کے لیے فی الحال یہ الفابیٹ کا پیارا سا HA ہارٹ شیپ لاکٹ نکال کر اس کے گلے میں پہنایا تھا، ساتھ ہی اپنے لب رکھے تھے۔ افکن ہاشمی کے ساتھ ساتھ یہ تحفہ بھی بہت پیارا ہے، اس کے ہلکے بیڑ والے گال پر لب رکھتی محبت سے بولی تھی، تو اب ذرا مجھے بھی کوئی تحفہ دے دو جانا۔ اسے خود میں بھیجتا جھٹکے سے گود میں اٹھاتا روم میں آیا تھا، جہاں ان کے دونوں بچے سکون کی نیند سو رہے تھے۔ افکن کے سینے سے لگی حیات دھیرے سے مسکرا کر آنکھیں موند گئی، جہاں اب بس خوشیاں ہی خوشیاں ان کی منتظر تھی۔ آج شیر افکن کی فوڈ چین کی کڑی، یعنی افکن اینڈ سن سلور اسپون ریسٹورنٹ کی ایک برانچ نیو یارک میں بھی اوپن ہونے جا رہی تھی، جس کی آج گرینڈ اوپننگ تھی۔ افغان پاکستان میں تو اپنا لوہا منوانے کے بعد عرب ممالک میں بھی اپنے روایتی کھانوں کی دھاک پٹا چکا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے گروسری سٹورز کی ایک برانچ یہاں بھی کھولنے کا ارادہ تھا، جو بزنس فی الحال پاکستان اور دبئی تک محدود تھا، جبکہ اب نیو یارک کی باری تھی، جہاں وہ خود تمام معاملات دیکھنے والا تھا۔ وہ سب خوش تھے۔ افغان حیات کو تمام مینجمنٹ کے بندوں سے انٹروڈیوس کروا رہا تھا، جو زیادہ تر پاکستانی اور انڈیز پر مشتمل تھی۔ افغان، لیکن آپ نے کہا تھا کہ یہاں ہم کچھ نیا ٹرائی کریں گے، تو پھر پاکستانی کھانے کیوں؟ آہستہ آہستہ لوگوں کی آمدرفت بڑھنے لگی تھی۔ ارے میری پیاری زوجہ، سب کچھ تو ہے یہاں، تو پھر اس سے زیادہ نیا کیا ہو سکتا تھا؟ ہم یہاں سب سے زیادہ اپنے پاکستانی کھانوں کو ہی مس کرنے والے تھے، تو اب میں نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ ویسے یہاں اور بھی ریسٹورنٹس ہیں، مگر ہمارے والے کی بات الگ ہے۔ وہ ایک گہری مسکراہٹ سمیت بولا تو وہ اوہ کرتی مسکرا دی تھی۔ ارتضیٰ اور عابسہ کسی گورے کی فیملی کے ساتھ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ عابسہ کی تمام پراپرٹی سے عابسہ کی مرضی کے تحت یتیم خانے اور اسکول بنوائے جا رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جیسے زندگی اس نے گزاری ہے اب کوئی دوسرا بھی اسے ایسے ہی حالات کا سامنا کرتا۔ زندگی حسین تھی، مکمل، ہر احساس دل فریب تھا۔ حیات محبت سے اپنے محرم کو دیکھا تھا، جو ہزار آزمائشوں کے باوجود
اول دن سے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ میرا شبہ نکاح سے زیادہ مضبوط رشتہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پہلے بیوی، پھر محبوبہ اور پھر شیر افغان کے بچوں کی ماں۔ وہ اس کے دل کی واحد ملکہ تھی جو پورے حق سے اس کے دل کے اس حصے پر براجمان تھی جہاں کوئی نہ تھا، نہ ہی کوئی آ سکتا تھا۔ شیر افغان کسی فینٹسی کہانی کا ہیرو نہیں تھا جو ناراض نہیں ہوتا تھا یا غصے کا اظہار نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ حیات کی زندگی کا واحد مرد اور اس کی کل کائنات تھا جس کے ساتھ پوری زندگی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر یہ طویل سفر طے کرنا تھا۔ خیالی دنیا تو کچھ لمحوں کی ہوتی ہے جو غائب ہو جاتی ہے، کھو جاتی ہے، اپنا سحر گوا دیتی ہے، مگر یہ حیات کی زندگی تھی اور افغان اس کا شوہر، اس کا ہیرو جو سدا یوں ہی رہنے والا تھا، ہمیشہ اس کا اچھا دوست، اس کا محبوب، اس کا عاشق بن کر۔ ہاں، وہ کسی پاگل بیوقوف دیوانی سی حیات کاظمی کا عاشق نہیں تھا، مگر وہ اپنی زندگی، اپنے جینے کی وجہ، سانسوں سے قریب، اپنے بچوں کی ماں حیات شیر افغان ہاشمی کے عشق میں بری طرح مبتلا تھا۔ عشق ایک ایسا مرض ہے جو لا علاج ہے۔ یار دیکھو اپنی بھانجی کو، یہ پاکستان نہ جانے کی ضد کری ہے، بھائی اسے بتاؤ کہ نیکسٹ ویک کی ہماری فلائٹ ہے اور پھر دادوں کے ساتھ ہم نے حج ادا کرنا ہے انشاءاللہ، پھر تم لوگ بھی تو آتے جاتے رہو گے نا۔ ارتجا نے آبسا کی ضد پر شیر افغان سے شکایت لگائی۔ افغان اور حیات ایک دوسرے کو دیکھ مسکرائے، وہ دونوں بھی تو یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑا کرتے تھے۔ آبسا ضد نہیں کرو، میں تم دونوں کو بھی یہاں روک لیتا، مگر میری جان وہاں دادو بھی تو ہیں اور میری گڑیا ہمیشہ میرے قریب رہے گی۔ اگر یہ کمینہ کبھی بھی تمہیں تنگ کرے تم پہلی فلائٹ لے کر یہاں میرے پاس آ جانا، پھر یہ خود بھاگا چلا آئے گا، میں تم سے دور ہرگز نہیں۔ وہ اس کو سینے سے لگاتا محبت سے بولا، جو بھائیوں جیسا ماموں اور باپ جیسی شفقت والا پیارا دوست پا کر اپنی زندگی سے مطمئن ہو گئی تھی۔ آخر آج ارتجا بھی تو اسی کی بدولت اس کی زندگی میں آیا تھا۔ آئی مس یو لاٹ، وہ گلو کی لہجے میں بولتی اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی، تو وہ پیشانی پر اپنے لب رکھتا دھیرے سے مسکرایا۔ چلو یار اب ذرا مجھے میری بیوی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے دو، تم دونوں تو چپک ہی گئے ہو ہم سے، اور پلیز یہ کچھ دیر کے لیے ہمارے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، بالکل اپنے بچے سمجھنا، اسی بہانے آئندہ کے لیے تم دونوں کی بھی پریکٹس ہو جائے گی۔ وہ پرام ان کی جانب دھکیلا شرارتی لہجے میں بولا تو وہ دونوں ہی بچوں کی ہمراہی میں وہاں سے نکل آئے تھے، جبکہ افغان حیات کا ہاتھ پکڑتا نیو یارک کی سڑکوں پر نکل آیا تھا۔ حیات اس کی سنگت میں ہمیشہ پہلے والی بیوقوف سی بن جاتی تھی، اس وقت بھی جھولے میں بیٹھنے کی ضد کرتی وہ یہ بھول گئی تھی کہ اب وہ دو بچوں کی ماں ہے۔ حیات یہ جو تمہاری ضد ہے نا، ایک آنکھ نہیں بھاتی مجھے، وہ گھور کر بولا۔ ہاں تو آپ بھی ساتھ بیٹھ جائیں نا، میں آسمان کی بلندیوں سے نیچے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ جھولے کی اچھی خاصی اونچائی دیکھ مزید ضد پر مادہ ہوئی۔ بچی نہیں ہو تم، دو بچوں کی ماں ہو تو مت بھولا کرو، وہ چڑھانے کے لیے بولا تھا اور وہ فوراً برا مان گئی۔ میں نے تو ایک ہی مانگا تھا، اب ان دو نے ایک ساتھ آ کر پلان خراب کر دیا۔ کبھی کبھی تو مجھے ان دونوں کو سنبھالتے رونا آ جاتا ہے۔ ابھی تو ہمیں ایک کی بھی پریکٹس نہیں تھی اور ایک ساتھ دو۔ پاکستان میں تو ماما بابا بھی تھے، افغان اب ہم کیسے سنبھالیں گے ان دونوں کو؟ اسے ایک دم ایک نئی فکر لاحق ہوئی تھی۔ زوجہ اس کام کے لیے غلام حاضر ہے نا؟ وہ سر کو خم دیتا اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا، جو مسکراتی ہوئی اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ اس کی توجہ جھولے کی طرف سے ہٹا چکا تھا، کیونکہ اونچائی سے نیچے کی جانب دیکھ کر میڈم کا سانس ویسے ہی تھمنے لگتا تھا۔ حیات نے پنجوں کے بل ذرا سا اونچا ہو کر اپنے لب اس کے رخسار پر رکھے تو اس کی آنکھیں جگنوں کی مانند چمک اٹھی تھیں۔ اب اس کی ہمراہی میں قدم سے قدم ملا کر طویل مسافتیں طے کرتی وہ نئی زندگی کی بہاروں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ جبھی ہما قریشی کے قلم کی غائب ہوتی سیاہی نے مزید اس امر پریم کہانی کے خوشگوار مناظر کرتاس پر اتار کر مزید رنگ بھرنے سے روک دیا تھا۔ جانے تمنا جانے ادا تجھے، جیسا ہے سوچا پایا وہی، سورج کی کرنوں سا ایک چہرہ دیکھا ہے تم سا میں نے نہیں، میری محبت کا ہر ایک لمحہ تجھ میں ہی گم سا گیا، نہ میں ہوں عاشق نہ میں دیوانہ، کہہ دو مجھے جو پیا، تیرا میرا ہے پیار امر، تو چاہے تو قدموں میں سر رکھ دوں، یہ جیون کیا اگر مانگے تو میری جان نظر کر دو، نور جہاں اور نور محبت دونوں جڑے تجھ سے پیا، بادل کا جوگی جو مجھ کو کہو تو، ہاں میرا عشق سب سے جدا، تیری ہی خاطر لوں 100 جنم میں، چاہے ہو جو بھی بھلا، نہ میں ہوں عاشق نہ میں دیوانہ، کہہ دو مجھے جو پیا، تیرا میرا ہے پیار امر، تو چاہے تو قدموں میں سر رکھ دو، یہ جیون کیا گر مانگے تو میری جان نظر کر دو۔ ختم شد۔ السلام علیکم۔ دھوپ چھاؤں سا ہرجائی کی مکمل ای بک حاصل کرنے کے لیے آپ فیس بک پیج رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹ کریں، آپ کو پروسیس بتا دیا جائے گا۔ مجھے آپ کے تفصیلی تبصرہ چاہیے اب، کیونکہ وقت پر اور طویل کس دے کر ریکارڈز بریک کیے ہیں، اس بار میں نے کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو اس کے لیے معذرت۔ آپ کی منفی اور مثبت رائے دونوں میرے لیے اہم ہیں۔
خیر، کل سے ایک دلچسپ اور مزیدار ناول سٹارٹ ہو رہا ہے، مجھے اس پر آپ کا بہترین رسپانس چاہیے۔ یہ نہ کہیے گا کہ ہمیں